فرینڈز، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں روبی اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ناول لینڈ پر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول دل سے۔ یہ تحریر ہے انم خان کی۔ واپس کب آؤ گے؟ ملیحہ نے گاڑی پارک کرتے ہوئے عزیر کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد، وہ مختصراً کہتے ہوئے بیک سیٹ پر اپنا بیگ نکالنے کے لیے پیچھے مڑا۔ کیا 1 مہینے بعد؟ وہ شاید حیران ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ تم اس سے پہلے اتنا عرصہ مجھ سے دور تھوڑی گئے ہو جو میں حیران نہ ہوں، وہ گاڑی لاک کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولی تھی، لیکن اس کی بات نے عزیر کو کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے وہ دھیرے سے مسکرا اٹھا۔ جب ہی وہ کچھ یاد آنے پر عزیر سے پوچھنے لگی، ویسے تم نے 1 مہینے کی ارجنٹ چھٹیاں کس کام کے لیے لی ہیں؟ کسی ضروری کام کے لیے نہیں، بس بابا جان نے کہا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے فوری طور پر لاہور پہنچ جاؤں، ایک سرپرائز میرا منتظر ہے، وہ بتانے لگا۔ ہوں، سرپرائز سے یاد آیا، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک دھماکہ ہے ایسا سرپرائز موجود ہے۔ ملیحہ فراد اس کی ہمراہی میں ایئرپورٹ کی جانب چلتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو پھر جلدی سے بتاؤ کہ وہ دھماکہ خیز سرپرائز کیا ہے؟ وہ اشتیاق سے استفسار کرنے لگا۔ ہونا ابھی نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ابھی بتایا تو پھر وہ سرپرائز نہ ہوا نا۔ ملیحہ ایک ادا سے بولی۔ کم آن یار، اسپین مت کرو اور جلدی سے بتاؤ کہ ورنہ پھر میری ساری چھٹیاں یہی سوچنے میں گزر جائیں گی کہ کیا ہے آخر اس سرپرائز میں۔ وہ بے تابی سے بولا تو ملیحہ کو ہنسی آ گئی۔ ایسی بھی کیا ہے بے تابی سے؟ جناب کو جاننے میں تم نہیں جانتی کہ میری بے تابی کو؟ ملیحہ فراز وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا اور بظاہر مسکرانے پر یہ اکتفا کیا۔ جب تم واپس آؤ گے تب میں تمہیں اپنے دھماکے خیز سرپرائز کے متعلق بتاؤں گی، سمجھے؟ وہ دونوں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، سو عزیر احمد صدیقی مزید بحث کرنے کے بجائے اسے اجازت لینے لگا۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ ٹھیک، 1 ماہ بعد انشاءاللہ دوبارہ یہی تم سے ملاقات ہوگی، وہ بولا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ عزیر نے اس کا نام پکار لیا جس پر وہ مڑی تھی۔ ہوں، اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، وہ بھی ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے بولی۔ اسے ہمیشہ ہی عزیر کا یہ کہنا، اپنا خیال رکھنا، بہت اچھا لگتا تھا۔ عزیر نے ایک پیاری سی اسمائل اس کی طرف پاس کی اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ملیحہ فراز بھی اس کے جانے کے بعد گاڑی کی سمت بڑھ گئی۔ بابا جان نظر نہیں آ رہے؟ ماما اور کشف سے ملنے کے بعد اس نے زبیر احمد صدیقی کے متعلق پوچھا۔ ہاں، دراصل وہ تمہارے چچا کے گھر کچھ ضروری باتیں طے کرنے گئے ہوئے ہیں، بس آتے ہوں گے۔ آسیہ زبیر بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کیا مطلب؟ کیسی ضروری باتیں؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں استفسار کرنے لگا۔ ضروری باتوں، بلکہ بہت ہی ضروری باتوں کے متعلق آپ کو بابا جان ہی بتائیں گے، ہم تو بتانے سے رہے۔ بابا جان نے سختی سے منع کیا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو فی الحال کچھ نہ بتائے۔ کشف فوراً بولی۔ اچھا جی، عزیر نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں جی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ ماما، آپ مجھے اس سرپرائز کے متعلق تو بتائیں جس کے لیے مجھے فوراً لاہور بلایا گیا۔ عزیر کچھ یاد آنے پر ماں کی طرف متوجہ۔ ارے بھیا، پہلے بابا جان کو تو آنے دیں، وہی آپ کو سرپرائز کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ کشف آسیہ بیگم سے پہلے بولی۔ عزیر اس کے سسپنس پھیلانے پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عزیر، جب تک تمہارے بابا نہیں آ جاتے تب تک تم آرام کر لو۔ آسیہ زبیر کے کہنے پر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب جو سرپرائز سے شام کو ملنے والا تھا، جانے وہ اس کو سننے کے بعد خوش ہوتا یا خیر، یہ تو شام کو ہی معلوم ہونا تھا۔ زبیر صدیقی کے آنے تک وہ بھرپور آرام کر چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر ان کے سامنے تھا۔ ملنے ملانے کے بعد اس نے سب سے پہلے سرپرائز کے متعلق ان سے پوچھا تھا۔ بابا جان، آپ بتائیں منتظر سرپرائز کے متعلق۔ ارے برخوردار، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑی صبر کر لو، پھر آرام سے بات کریں گے۔ نہیں بابا جان، آپ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ یقین کریں، جس دن آپ نے مجھے بتایا تھا اس دن سے صبر کر کے خود کو بہت آزما چکا ہوں، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے برجستہ بولا، انداز میں جانے کی
बेचैनी थी। ठीक है तो फिर सुनो। वज़ीर की बेसब्री पर मुस्कुराने लगे, फिर मज़ीद बोले, सरप्राइज़ ये है कि ठीक अगले हफ्ते शादी हो रही है, और शादी हो रही है मगर किसकी? वो लफ्ज़ शादी सुनकर चौंका, क्योंकि अभी तक जहाँ तक वो जानता था इनके पूरे ख़ानदान में नई नस्ल में किसी की मंगनी वगैरह नहीं हुई थी। सब कज़न्स में वही बड़ा था। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी की बात काटते हुए हैरानगी से पूछने लगा, यार बड़ी बेचैनी है तुम्हें, पहले पूरी बात तो सुन लो। ओके सॉरी, वो शर्मिंदा हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था कि शादी हो रही है, वो भी अगले हफ्ते। वो फिर से बोलने लगे तो एक मरतबा फिर अजीरी ने टोक गया, लेकिन बाबा जान ये शादी हो किसकी रही है कहीं आप तो? वो मसनूई शक्की से अंदाज में बोला, अल्लाह बोला जा शरीर था। कश्यप भी मुस्कराई, मेरी उम्र है शादी की। जवाबन वो मसनूई गुस्से से अजीर को घूरते हुए मुस्कराए तो वो फ़ौरन संजीदा हुआ। तब ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने अपनी बात का आगाज़ संजीदगी से किया, जब तुम दोनों और ज़हीर ज़ुबैर अहमद के छोटे भाई के बच्चे छोटे थे तो इस वक्त हम सब ने फ़ैसला किया था तुम्हारा रिश्ता ज़ारा से और कश्यप का मेहर से तय किया जाए। ख़ानदान भर में किसी को इतराज़ ना था, सो हमने तुम चारों की बात तय कर दी। फिर जब तुम चारों को कुछ बड़े हुए तो हमने मुतफ़क्का फ़ैसले से चंद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में तुम चारों के निकाह की रस्म भी अदा कर दी। और अब जब कि तुम बरस रोज़गार हो और ज़ारा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है, हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए, जबकि मेहर और कश्यप की शादी अगले 1-2 साल में कर दी जाएगी। वो अपनी धुन में बोले जा रहे थे, जबकि ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी इस गैर यकीनी इंकशाफ पर हैरान और परेशान गोया सकते में चला आया। ये सरप्राइज़ इसके लिए किसी ज़ोरदार धमाके से कम ना था। इस सरप्राइज़ ने इसे वाकई सरप्राइज्ड कर दिया था। इसके वहम और गुमान में भी ना था कि ऐसा सब कुछ इसे सुनने को मिलेगा। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखने लगे कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वो इस हैरान गुन इंकशाफ पर अपने होश हवास में था ही कहाँ कुछ बोल सकता। हाँ भाई, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज़? इसे खामोश देखकर ज़ुबैर अहमद ही ने लब अदा किए, मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वो सब हैरान हुए। हज़ीर बेटा आपकी बार। वो हज़ीर की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बुलंद आवाज़ में बोले तो वह हड़बड़ा कर सीधा हुआ, भाई कहाँ खो गए तुम? ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने दोस्ताना अंदाज से पूछा। जी वो शायद अभी तक मुकम्मल तौर पर अपने होश हवास में वापस नहीं आया था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कैसा लगा सरप्राइज़? वो हज़ीर को हवास बख्ता देकर दोबारा इस्तफसार करने लगे। जब वो खुद को संभालते हुए कदरे तौक़ुफ़ के बाद संजीदा मगर दो टोक बोला, बाबा जान मैं ये शादी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर गोया सब बेयकीन हुए थे। हज़ीर ये क्या कह रहे हो तुम? आसिया बेगम ने बेयकीनी से बेटे की तरफ देखा। तुम अपने होश व वास में तो हो, ये क्या कह रहे हो तुम? ज़ुबैर अहमद भी हैरत से इसे देखने लगे। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ज़ारा से शादी नहीं करनी। अब की दोबारा तकरीबन हतमी लहजे में बोला। मगर क्यों? ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी यकलक तैश में आए। क्योंकि मैं किसी और की को पसंद करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा। ज़ारा के मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं और ना कभी सोचूंगा। आप प्लीज़ इस बात को ये ख़त्म कर दें और चाचा जान को भी मना कर दें। वह अपनी कह कर वहाँ रुका नहीं था और इसके जाने के बाद ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी गैर मुतवक्का इनकार पर अपने टूटते वजीद को समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोफे पर गिर चुके थे। वज़ीर अपने कमरे में चला आया। इसका मूड जो कुछ देर पहले खुशगवार था अब इतना ही अपसेट था। इसका सारा वजूद गुस्से से खोल रहा था। अपनी शादी का सुनकर वो तो जैसे सख्ते में चला गया था। चंद साने वो कमरे में इधर उधर परेशानी और इस तरह में टहलता रहा, मगर फिर कुछ सोचने के बाद आगे बढ़ा और अपना मोबाइल उठाकर ज़हीर अहमद के घर का नंबर डायल करने का 2-3 बैल जाने के बाद दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ उभरी थी और खुशकिस्मती के ज़ारा ने कॉल रिसीव की थी। वो आवाज़ पहचान चुका था। जब भी कदरे तौक़ुफ़ के बाद संजीदगी से गोया हुआ, ज़ारा मेरी बात गौर से सुना। अब मैं तुमसे जो कुछ कहने वाला हूँ इसको कबूल करते हैं, ये हम दोनों की भलाई है। सुनो, मेरी बात गौर से सुनना और इस पर अमल भी करना। अज़ेर कुछ पल को रुका तो वो दूसरी जानब अव्वल तोड़ा और इसकी काल पर हैरान थी। वो अब हैरान और परेशान इसकी बातों को समझने की नाकाम कोशिश करने के बाद बोली, मैं समझी नहीं आपको क्या करना क्या चाहते हैं? देखो ज़ारा, मैंने पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे मतलब कभी नहीं सोचा। मेरा मतलब है हम दोनों की शादी के मतलब हम दोनों कज़न्स हैं, दोस्त भी हैं, मगर मेरे दिल और दिमाग में कभी तुम्हारे लिए इस रिश्ते से मतलब कोई एहसासात और जज्बात पैदा नहीं हुए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम चाचा जान को इनकार कर दो। वो रुखाई और सफाक लहजे में कहता। कुछ पल को रुका। इसी दौरान दोनों की तरफ खामोशी रही। अज़ेर मुंतज़र था कि वो कुछ बोले, लेकिन दूसरी जानब मुकम्मल सुकूत था। सो वही दोबारा बोला,
زارا تم میری بات سن رہی ہو نا؟ وہ کچھ پوچھ رہا تھا جبکہ زارا صدیقی کا وجود دھماکوں کی ضد میں تھا۔ حزیر کی آواز پر اس نے اپنے ساکت ہوتے وجود کے ساتھ بامشکل گرد نظر دوڑائی۔ وہاں کسی دوسرے شخص کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرنے کے بعد وہ خود کو قدرے مضبوط کرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں استفسار کرنے لگی، کیا میں انکار کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وائی ناٹ؟ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس لیے تم سے شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بابا جان سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم بھی چاچا جان کو انکار کر دو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ اور اگر میں انکار نہ کروں تو آپ کیا کریں گے؟ جواباً وہ بہت سوچنے کے بعد سے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ وہ یقیناً چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ اس شادی پر اعتراض آپ کو ہے، پسند آپ کی اور کو کرتے ہو، میں نہیں، اور اس شادی سے انکار کرنے پر بھلائی آپ کی ہے، میری نہیں، کیونکہ شادی سے پہلے طلاق کے کاغذات میری باکردار زندگی پر بدعنوان دبے ہوں گے، آپ کی زندگی پر نہیں۔ اور بہتر یہی ہوگا مسٹر حزیر احمد صدیقی کہ آپ خود ہی انکار کر دیں، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے والدین کے سامنے انکار کر سکوں۔ بہت کنٹرول کرنے کے باوجود بھی زارا صدیقی آخر میں جذباتی ہو کر چلا اٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حزیر کو اس انداز جان پر شدید غصہ آیا، اور وہی جو تم سن رہے ہو وہ اچانک ہی آپ سے تم پر آئی تھی۔ پھر مزید بولی، اینڈ بائی دا وے مسٹر حزیر، انکار کرنے سے پہلے تمہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جس کو تم ٹکرا رہے ہو اسی کے بھائی کے ساتھ ہماری بہن کا بھی نکاح ہو چکا ہے، اور ویسے بھی تمہیں میرا نہ صحیح اپنی بہن کی زندگی کا، اس کے مستقبل کا خیال تو ہونا ہی چاہیے۔ کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ زارا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہوا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ حزیر خصیلے انداز میں چلایا۔ زارا کی بات نے اسے غصے کے ساتھ ساتھ شدید جھٹکا دیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ بغیر کوئی جرح کیسے انکار کر دے گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی ہوں، البتہ تمہیں یہ ضرور بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارے فیصلے کے بعد تصویر کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ جہاں تک میرا خیال ہے تم آگے جو بھی فیصلہ کرو گے سوچ سمجھ کر دل سے کرو گے۔ خدا حافظ۔ اپنی بات ختم کر کے زارا نے رابطہ ختم کر لیا، جبکہ وہ کنگ سا اپنی جگہ پر کھڑا موبائل کو گھور رہا تھا۔ حزیر کے فون کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کمل چھوٹی بہن 2-3 دفعہ اسے بلانے آئی تھی، لیکن اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے ہر بار اسے واپس بھیج دیا، اور واقعی اس کے فون کے بعد مسلسل رونے سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ مسلسل رونے سے آنکھیں بھی سوج چکی تھی، سر بھی درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، اس کا دل تو جیسے اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ حزیر سے، مگر حزیر کی باتوں نے تو جیسے اس کا چاہت بھرا دل ایک ہی جھٹکے سے چکنا چور کیا تھا۔ حزیر احمد صدیقی نے زارا صدیقی کے دل پر اس دن دستخط دی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ وہ حزیر سے بے لوث و سچی محبت کرنے لگی تھی، اگرچہ اسے اپنے اور حزیر کے نکاح کے متعلق کوئی علم نہ تھا، لیکن وہ تو اسے ہی جانے انجانے میں اپنا ہم سفر منتخب کر چکی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے دل کی نگری میں ہمیشہ حزیر احمد صدیقی کا چہرہ ہی نظر آیا تھا۔ وہ تو جیسے زارا کی سوچوں کا محور بن چکا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پھر حزیر ہی اس کے خواب و خیالوں اس کی تنہائیوں میں تھا، اس کے ہر جذبات اور ہر احساسات پر قابض ہوا۔ وہ بنا سنگار کرتی تو صرف اس کے نام پر، اور حزیر کے لیے اس کی محبت سے سب واقف بھی تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو وہ صرف حزیر احمد صدیقی تھا۔ زارا کو جب ظہیر احمد صدیقی کے ذریعے اپنے حزیر کے نکاح کا علم ہوا تو یہ محبت چاہت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اتنے جذبوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ اور نئی سوچوں شدتوں کے ساتھ۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حزیر کی فون پر یہ محبت اچانک ہی نفرت میں بدل گئی تھی، یا شاید دوسری لڑکی سے حزیر کی محبت کے خیال سے اس کے دل میں نفرت اور جیلسی کا بیج بویا تھا، ایسی نفرت اور جیلسی جو برسوں سے محبت کہیں نہ زیادہ شدت لیے ہوئے تھی، اور شاید اسی وجہ سے وہ حزیر کے سامنے کشف کا حوالہ نہ چاہتے ہوئے بھی دے گئی تھی۔ ملیح فراز سے پہلی ملاقات میں وہ جان گیا تھا کہ یہی وہ ہے جس کے خوابوں کی شہزادی ہے، جو اکثر اس کے خوابوں میں آ کر اسے چاہت بھری شرارت سے اپنی طرف مائل کرتی تھی، پھر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ چاہتوں کے سفر میں بالکل صاف و شفاف ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملیح سے چند ملاقاتوں کے بعد ہی دونوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی، اور شاید اسے ملیح سے بہت محبت تھی، اور پھر ملیح فراز کی فرینک لہجے میں کہیں کی باتوں کو بھی اس طرف سے محبت کا اظہار سمجھنے لگ گیا تھا، مگر ابھی تک خود اس کے سامنے اپنی محبت کا کھل کر اعتراف نہیں کر سکا تھا۔ زارا صدیقی کو اس نے ہمیشہ کزن کی حیثیت سے ہی دیکھا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں کہ وہ اپنے دل میں زارا کے لیے پیار، عشق و محبت کو پروان چڑھانا اس کے نزدیک زارا کا حوالہ تک تو نہیں تھا، مگر شادی کے متعلق سوچنا اسے گوارا نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج اپنے اور اس کے نکاح کے متعلق جان کر کوئی جذبہ محبت کے دل میں نہیں جاگا تھا۔ ملیح فراز اس کے انگ انگ میں رچ بس چکی تھی، ملیح کے علاوہ کوئی اور اس کی زندگی میں آئی یہ ہرگز گوارا نہ تھا۔ البتہ زارا کی طرف سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔
عزیر کے انکار سے وہ بہت ہارڈ ہوئے تھے۔ ان کے وین و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ زبیر احمد صدیقی کو جہاں بیٹے کی شادی سے انکار کرنے پر شدید صدمہ پہنچا تھا، وہیں انہیں یہ پریشانی الگ ستا رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے، انہیں کیا بتائیں گے کہ عزیر نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایک ہفتے پہلے شادی کیوں رک گئی، شادی کے رک جانے سے دونوں گھروں میں جو قیامت آئے گی اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایسے بہت سے سوالات تھے جو گھر کے مکینوں کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ زبیر احمد صبح سے ہی کمرے میں بند تھے۔ عزیر دوبارہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تم سے بات کی اس نے؟ آسیہ زبیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، ابھی تک وہ اپنے کمرے میں ہے، اسے بلاؤ، وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ زبیر احمد سے بات کرنے سے پہلے آخری مرتبہ عزیر سے حتمی فیصلہ کر لینا چاہتے تھے۔ آسیہ بیگم کے شوہر کے کہنے پر بیٹے کو بلانے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی انہیں عزیر کی آواز سنائی دی تو وہ باہر ہی رک گئی۔ کشف، تم بابا جان سے بات کر کے تو دیکھو پلیز، بھیا اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتی، وہ آسکی سے کہتے ہوئے صاف انکار کر گئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ زہرا کے بجائے کوئی اور میری بھابھی بنے۔ میں نے خود بابا جان سے آپ کی اور زہرا کی شادی کے لیے بات کی تھی، تب مجھے بابا جان نے بتایا کہ آپ دونوں کا نکاح انہوں نے بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ یقین کریں یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میری شروع ہی سے خواہش تھی کہ زہرا آپ کی دلہن بنے۔ زہرا پاگل ہو چکا ہوں میں، صبح سے زہرا کی گردان سن رہا ہوں۔ وہ یا لاکھتی غصے میں آ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمے دھیمے لفظوں میں چلایا۔ کشف اس کے چلانے پر سہم گئی تھی، مگر جلد ہی خود پر کنٹرول کرتے ہوئے مزید بولا۔ آپ کی بات لہجے میں شگفتگی تھی۔ تم ایک مرتبہ ملیحہ سے مل کر تو دیکھو۔ کشف اور بہت اچھی ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، زہرا ہی آپ کی دلہن اور میری بھابھی بنے گی بس، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پلیز آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کشف کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس وقت آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما آپ؟ انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تمام باتیں سن چکنے کے بعد وہ کچھ نہ بولی، البتہ اسے اطلاع دے کر واپس پلٹ گئی۔ کشف بھی ان کے پیچھے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی زبیر احمد صدیقی کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہی جو پہلے تھا، وہ مختصر مگر سپاٹ لہجے میں بولا۔ یعنی تم یہ شادی نہیں کرو گے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ ساری دنیا میں سب کے سامنے ہمیں بدنام بے عزت کرنا چاہتے ہو، یا پھر یہ چاہتے ہو کہ لوگ کی نظر ہم نے اپنی عزت اور ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے ختم کر لیں خود کو؟ اور اگر تم یہی چاہتے ہو تو جاؤ، وہ سامنے دراز میں ریوالور پڑا ہوا ہے، اٹھو، ساری کی ساری گولیاں میرے سینے کے پار کر دو۔ وہ بہت ضبط کے باوجود بھی چلا اٹھے تھے۔ بابا جان میں نے ایسا کب چاہا ہے؟ وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا، بے بسی سے بولا، البتہ آواز دھیمی تھی۔ ایسا نہیں چاہتے پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ کیا کمی ہے زہرا میں؟ کوئی کمی نہیں ہے زہرا میں بابا جان، لیکن پھر بھی میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ عزیر نے پھر انکار کیا۔ کیوں؟ زبیر احمد صدیقی غصے سے دہاڑے۔ کیونکہ میں ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اچانک ذہن میں آنے والا جھوٹ اس نے جو جواز کے طور پر استعمال کیا کہ شاید اس سے وہ مان جائیں۔ ایک وعدے کی خاطر تم برسوں پہلے کیے گئے نکاح کو توڑنا چاہتے ہو؟ زبیر احمد ایک لمحے میں اسے لاجواب کر گئے۔ تم نے شاید اپنا فیصلہ کرنے اور سنانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے انکار سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، دونوں گھروں میں تمہارے فیصلے سے کیا قیامت آ سکتی ہے۔ تم شاید اپنے فیصلے کی تکمیل کے بعد خوش و آباد رہو گے، لیکن جہاں میں تمہاری وجہ سے زہرا کی زندگی برباد ہوگی، وہی کشف کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تم میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے متعلق ایک مرتبہ سوچ لو، شاید ان کے متعلق سوچنے سے تم ایک بہتر فیصلہ کر سکو۔ وہ بولے جا رہے تھے اور عزیر خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ جہاں اسے اپنی خوشیاں عزیز تھی، وہی اپنی اکلوتی اور لاڈلی بہن کی خوشیاں بھی پیاری تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ زبیر احمد اور آسیہ بیگم اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں گم شاید کوئی حتمی فیصلہ کر رہا تھا۔ کشف بھی آسیہ بیگم کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر میں ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے آ گئی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو ایک مرتبہ پھر زبیر احمد صدیقی کی بھاری آواز نے توڑا۔ تم اگر اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنا وعدہ نبھاؤ، لیکن اس سے پہلے تمہیں زہرا سے شادی کرنا ہوگی۔ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا تو بات اور تھی۔ عزیر احمد صدیقی ہنوز خاموش تھے۔ دیکھو عزیر بیٹا، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو یقیناً ہم تمہارے فیصلے پر غور کرتے، مگر اب بات کی نوعیت اور ہے۔ اب جب کہ نکاح بھی ہو چکا ہے اور ہم شادی کی تاریخ بھی طے کر چکے ہیں، اور ہم سب کی خاطر تم انکار مت کرنا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ دونوں باپ بیٹے کی گفتگو کے دوران آسیہ بیگم پہلی مرتبہ بولی تھی۔ عزیر چند ثانیے خاموشی رہنے کے بعد کشف کی طرف دیکھتے ہوئے گویا، ٹھیک ہے ماما، میں صرف کشف کی خاطر یہ شادی کروں
کروں گا، جبکہ شادی کے بعد شاید میں زارا کو اس کا حق ٹھیک طریقے سے نہ دے سکوں اور بھی شاید اس رشتے کو قبول کرے۔ آپ لوگ بعد میں مجھ سے گلہ مت کیجیے گا بابا جان، جہاں تک دوسری شادی کا سوال ہے تو وہ تو میں ضرور کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بات کرنا اور ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی باتوں نے زبیر احمد صدیقی کو نئے سرے سے الجھن میں ڈال دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے انہیں پریشان دے کر گویا تسلی دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عزیر کے اقرار کے بعد شام کو زبیر احمد بیوی کے ساتھ بھائی کے گھر گئے تھے تاکہ چند ضروری باتیں طے کر سکیں۔ زارا کو جب ان کے آنے کا مقصد پتہ چلا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا دل چاہ جا کر سب کے سامنے کہہ دے کہ اسے عزیر سے شادی نہیں کرنی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کچھ دیر بعد سب کے بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی اور آتے ہی عزیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ عزیر جو سارا دن الجھن اور پریشانی میں غرق تھا، آخری فیصلہ سنانے کے بعد کمرے میں آرام کی غرض سے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہونے والی موبائل بیل پر قدرے توقف کے بعد آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو چچا کے گھر کا نمبر نظر آیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بٹن پریس کر کے موبائل کان سے لگاتے ہوئے بے دلی سے بولا، ہیلو، لگتا ہے بہت سوچ سمجھ کر اور دل سے فیصلہ کیا ہے تم نے۔ عزیر کے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے زارا کی طنزیہ آواز ابھری تھی۔ زارا کے انداز نے عزیر کو چونکنے پر مجبور کیا۔ دل نے تو نہیں، البتہ سوچ سمجھ کر ضرور فیصلہ کیا۔ عزیر کی نیند توڑن چھو ہو ہی چکی تھی، البتہ چند ثانیے خود کو سیٹ کرنے کے بعد وہ بولا تھا، ویسے میں حیران ہوں کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ اتنے کم وقت میں کیسے کر لیا۔ اب دیکھو نا، شادی ایک دن کا کھیل تو نہیں ہے جو سوچے سمجھے بغیر یا پھر ایک ہی لمحے کے ہاں یا نہ کا فیصلہ کیا جائے۔ زارا کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بہت چھوٹے سے بچے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عزیر حیران سا اسے سنے جا رہا تھا، پھر قدرے توقف کے بعد وہ مزید بولی، یہ تو عمر بھر ساتھ نبھانے کا نام ہے، اور اکثر جلد بازی میں یا نہ سمجھی میں کیے گئے فیصلے اس رشتے کو ایسے نازک موڑ پر لے آتے ہیں جہاں سے تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو۔ عزیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اس لیے کہ تم بھی انہی لوگوں میں ہو جو جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں پر بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بولی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ عزیر کو اس کی باتوں اور اس کا انداز کسی حد تک تپا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کسی مجبوری کے تحت شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ مسٹر عزیر احمد صدیقی اور اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے قدرے توقف کے بعد طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ شٹ اپ! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عزیر نے غصے سے چلاتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ دوسری جانب زارا صدیقی اس کے عمل پر مسکرائی تھی۔ ایک ہفتہ بڑی تیزی سے تیاروں کی نظر ہوا تھا۔ تمام قریبی رشتہ دار اور شادی میں 2 دن پہلے پہنچ گئے۔ کراچی سے آنے کے بعد عزیر نے ایک مرتبہ بھی ملیحہ سے بات نہیں کی تھی، بلکہ اپنا موبائل ہی آف کر کے الماری میں رکھ دیا تھا کہ کہیں ملیحہ خود سے ہی فون نہ کر دے، کیونکہ اس وقت وہ جس ذہنی کیفیت اور آزمائش سے گزر رہا تھا اس کے لیے بہت تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ عزیر شادی کی تمام رسومات میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرکت کر رہا تھا، اور زبیر احمد صدیقی کے لیے عزیر کا تمام رسموں میں شرکت کرنا ہی کافی تھا۔ اور پھر زارا الوداع ہو کر ایک گھر سے دوسرے گھر میں آ گئی۔ ریت رواج کے مطابق چھوٹی چھوٹی رسموں کے بعد اسے عزیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس سے پورا کمرہ پھولوں کی بینی بینی سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زارا بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زارا نے ایک طاہرانہ نگاہ اپنے اطراف میں دوڑائی اور جائزہ لینے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی طرف چلی گئی اور ایک سادہ سا جوڑا نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہی سادہ جوڑا زیب تن کیے واش روم سے نکلی تھی۔ اب کے چہرے میک اپ سے عاری تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے تمام زیورات پکڑے ہوئے تھے، جنہیں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر اب مزے سے آرام و سکون اپنے اندر اتارتی بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ عزیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، سو وہ روایتی دلہنوں سے ہٹ کر اس کا انتظار کیے بغیر لائٹ آف کر کے بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی اور ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زارا کا دل ایک لمحے کو سہما، مگر پھر اگلے ہی پل اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کروٹ بدلی۔ عزیر کمرے میں داخل ہوتے ہی بری طرح ٹھٹک گیا، آہستگی سے دروازہ لاک کرنے کے بعد آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی، اور پھر جو منظر اسے دیکھنے کے ملا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا، مگر حیرانگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شدید غصہ اٹھ کر سامنے آیا تھا۔ بھلے یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ زارا کو دلہن کے روپ میں دیکھنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور ہر حق زارا صدیقی نے دانستہ اس سے چھین لیا تھا۔ مارے غصے و طیش کے وہ چپل کی مانند
چیل کی مانند آگے بڑھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے جھنجھوڑ ڈالا، اور زارا جو اس کی آنکھوں سے باخبر خود کو سوتا ظاہر کر رہی تھی، اس اچانک افتاد پر اڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا یہ ہے یہ سب؟ اسے عروسی کے بجائے سادہ سے سوٹ میں لیٹا دیکھ کر وہ واقعی غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ دھیمے دھیمے لہجے لفظوں میں استفسار کرنے لگا، لہجہ خونخوار تھا۔ زارا شاید کسی بھی رد عمل کے لیے پہلے سے خود کو تیار کر چکی تھی، سو چہرے پر مدھم مگر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے سکون سے بولی، وہی جو تم چاہتے ہو، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کا پارا مزید ہائی ہوا، جبکہ حزیر کے برعکس زارا بڑی سکون میں تھی۔ اب اتنے بھی معصوم مت بنو تم، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، پھر توقف کے بعد اپنی بات میں مزید اضافہ کرنے لگی، تم نے سوچا ہوگا کہ تمہارے انکار کے باوجود روایتی دلہنوں کی طرح تمہارا انتظار کروں گے، کب تم آؤ گے اور کب گھونگھٹ اٹھا کر ہمیشہ ساتھ نبھانے کے سچے جھوٹے وعدے کرو گے۔ وہ زارا اس کے مقابل کھڑی کچھ دیر رکی، جب میں تمہارے نکاح کے متعلق جانتی بھی نہیں تھی اس وقت سے، بلکہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اپنی تمام خوشیاں، تمام سکھ اور خواب اور تمام یادوں میں صرف ایک ہی شخص کو پایا۔ اور جانتے ہو زیر احمد وہ شخص کون تھا جسے میں نے سوچا، میں نے ہمیشہ چاہا؟ تم تھے وہ شخص عزیر، تم تھے وہ شخص جس کے ساتھ دانستگی یا نادانستگی میں بھی خود کو منسوب کر لیا تھا، اور میں پاگل تھی جو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو جتنا میں تمہیں چاہتی ہوں، ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ میری محبت، میرا پیار یک طرفہ نہیں ہے، میری طرح تم بھی ہر چہرے میں مجھے محسوس کرتے ہو، مجھے تلاشتے ہو، اور ہمیشہ بند کرو اپنی بکواس، تمہاری ان باتوں سے میں تمہاری طرف مائل ہونے والا نہیں ہوں۔ پیار محبت کی باتیں سنا کر تم نے یہ چاہتی ہو کہ میں مجبوری میں کی گئی شادی کو دل سے قبول کر لوں گا، تو سنو زارا احمد صدیقی، میں تمہاری ان باتوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں، یہ شادی صرف ایک مجبوری میں کیے گئے فیصلے کی بنا پر ہوئی ہے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو کہ مجبوری میں کیے گئے اس فیصلے کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گا۔ وہ جنونیت سے بولے جا رہی تھی جب عزیر اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے بولا، اور پھر اگلے ہی لمحے واش روم کی طرف بڑھنے لگا جب زارا کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے پر مجبور کیا۔ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کرو، کیونکہ تمہارے ایک انکار نے میرے دل میں موجود تمام محبتوں کو، تمام جذبوں کو، آرزو کو ایک پل میں نفرت میں بدل دیا، اور یہ نفرت اس محبت سے کئی گنا بڑھ کر ہے جو میں نے کبھی تم سے کی تھی، اور جہاں تم نے مجبوری میں یہ شادی کیا وہی میں نے بھی یہ شادی مجبوراً کی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں تمہاری فکر تھی اور مجھے میرے ماں باپ کی عزت پیاری تھی، اور اس شادی کے لیے رضامندی ظاہر کرنے سے پہلے میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ تم سے میرا رشتہ صرف کاغذی ہوگا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان سے کہتی بیڈ پر لیٹ گیا، زیر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نائٹ ڈریس میں واش روم سے باہر آیا اور بال بنانے لگا۔ زارا اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی، جب تک وہ بال بنا کر بیڈ کے دوسرے کونے پر آ بیٹھا تو زارا اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی، تم یہاں سو گے؟ کیا مطلب؟ عزیر غیر متوقع سوال پر یقیناً چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں صرف میں سوؤں گی، تم یہاں نہیں سو سکتے، تم وہاں سامنے صوفے پر جاؤ۔ وہ بیڈ کے بالکل سامنے بڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، میں اور صوفے پر، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زارا کی بات سن کر وہ غصے سے پنگارا تھا۔ زارا پر اس کے غصے کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا کہ ہمارا رشتہ صرف کاغذیات تک ہی ہوگا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، سو بہتر یہی ہوگا کہ تم اس رشتے کو کاغذیات تک رکھنے کا عہد تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، اور ویسے بھی تمہیں چھونے کا، تم پر حکم چلانے کا اور اس کے علاوہ ہر قسم کا شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں جسے استعمال کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ عزیر اس کی بات کاٹتے خاصے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ اب کہ زارا کے پاس کوئی جواب نہ تھا سو وہ خاموش رہی۔ عزیر نے اس کی خاموشی پر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بیڈ سے اترتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، تمہاری خاموشی سے صاف ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے تم اسے مانتی ہو، اور ماننا بھی چاہیے نا۔ تمسکرانہ انداز میں کہتا وہ صوفے پر لیٹ گیا، پھر اکمیا بولا، لائٹ آف کر دو، ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے منہ دکھائی، جس میں دولہا دلہن کو دیکھتا ہے اور کوئی گفٹ وغیرہ دیتا ہے۔ عزیر کو لیٹا دیکھ کر وہ کچھ سوچنے کے بعد آواز بلند ہوئی۔ عزیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا، میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی گفٹ وغیرہ لیا ہوگا، بالکل درست خیال ہے تمہارا۔ وہ بات میں سر ہلاتے ہوئے ہوا، النگا اس نے گولڈ کی رنگ زارا کے لیے لی ہوئی تھی، لیکن اسے دلہن کے روپ کے بجائے عام سادہ سی حلیے میں دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ
بدل لیا تھا. مجھے امید بھی یہی تھی کہ تم یہ زحمت نہیں کرو گی، اس لیے میں نے پہلے سے رنگ لے لی تھی. زارا ہاتھ میں پکڑی رنگ کو فضا میں لہراتے ہوئے بولی. کیوں؟ حزیر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اپنی عزت کی خاطر، وہ مختصراً مگر چھپا چھپا کر بولی. تو حزیر بغیر کوئی جواب دیے کروٹ بدل گیا. مطلب واضح تھا، وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا. سو زارا بھی لائٹ آف کر لیٹ گئی. حزیر نے پہلے سب سے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد نہ تو ولیمہ ہوگا نہ ہی دعوتیں وغیرہ. سو شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک کسی نے اس قسم کا ذکر نہیں چھیڑا تھا. زارا کو بھی یہی منشا تھی. دونوں سب کے سامنے نارمل ظاہر کرتے لیکن کمرے میں تنہائی ملتے ہی دونوں لفظی جنگ شروع کر دیتے تھے. زبیر احمد صدیقی اور آسیہ بیگم حزیر کی خاموشی پر مطمئن اور پرسکون تھے. کشف تو زارا کے آ جانے سے بہت خوش تھی اور پھر ایک دن اچانک حزیر نے کراچی واپس جانے کا شور برپا کر دیا. تب سب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ رکنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا. جہاں اس کے فیصلے پر سب ناراضی کا اظہار کر رہے تھے وہی زارا بھی حیران ہوئی. زبیر احمد کے سمجھانے پر بھی وہ مان ہی نہیں رہا تھا. بابا جان آپ پلیز مجھے رکنے پر مجبور مت کریں. تمہیں آئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تم واپس جانے کی بات کر رہے ہو. کچھ تو خیال کرو، ابھی تمہاری شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا. بابا جان میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، میں نے فیصلہ کرا. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا. سو بہتر یہی ہوگا کوئی مجھے نہ روکے کیونکہ اب میں رکنے والا نہیں. وہ حتمی لہجے میں بولا. زارا جو وہاں سے اتفاقاً گزر رہی تھی اس کی آواز سن کر بائی دروازے پر ہی رک گئی. ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن میری ایک شرط ہے. زبیر احمد توقف کے بعد بولے. کیسی شرط؟ زارا بھی تمہارے ساتھ جائے گی. وہ قطعیت سے بولے. سوری بابا جان، میں اسے کیسے ساتھ لے جاؤں جبکہ میں اسی کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں. دیکھیے بابا جان، میں نے آپ کی ہر خواہش پوری کر دی ہے، اب میری ہر خواہش پوری کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا میں کسی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں. سو اب میں وہی وعدہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے وعدے کو نبھانے کی اجازت پہلے ہی دے چکے ہیں. وہ کہہ رہا تھا جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی زارا کا وجود اپنی اس قدر تذلیل پر سوتن کا آنا برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو پھر وہ کیسے اپنی زندگی میں سوتن کا وجود برداشت کر سکتی؟ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. وہ سب ٹھیک ہے بیٹا مگر تم کچھ دن تو رک جاؤ. زارا کیا سوچے گی؟ بابا جان مجھے اس کے سوچنے یا نہ سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں اس سے کہہ دیجیے کہ میرے جانے کے بعد وہ جہاں رہنا چاہتی ہے رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ شفاق لہجے میں بولا. تم واپس کب جا رہے ہو؟ بیٹے کی شفاقیت پر انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر بات بدلی. کل شام کی فلائٹ ہے، وہ مختصراً بولا. زارا وہاں ہٹ کر کمرے میں چلی آئی. آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے. چند دن پہلے جنم لینے والی نفرت، برسوں پرانی محبت اچانک حاوی ہو چکی تھی مگر یہ محبت پرانی محبت کے ٹکرا جانے پر ملول سی تھی. وہ یک اٹھی اور آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی دروازے کے قریب گئی. پھر دراز میں سے کاغذ اور پین نکال کر سوچتے ہوئے لکھنے لگی. لکھنے کے بعد کاغذ لپیٹ کر ٹیبل پر رکھا اور خود حزیر کے آنے کا انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد حزیر جیسے کمرے میں داخل ہوا تو یک لخت زارا کو غصے میں آن گھیرا. بے اختیار طنزیہ لہجے میں بولی. شادی سے انکار کا فیصلہ بھی تو تمہارا ہی تھا، تو پھر تم اس فیصلے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ حزیر نے اس کی طرف متحجب نگاہوں سے دیکھا، پھر توقف کے بعد نارمل سے انداز میں بولا. ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم میری اور بابا جان کی باتیں سن چکی ہو. میں نے تم سے پوچھا ہے. زارا تلخ سے بولی. اچھا میں نے کچھ سنا نہیں. ویسے کیا پوچھا ہے تم نے؟ زارا کے انداز پر وہ مصنوعی نادانی سے استفسار کرنے لگا. مقصد صرف اسے غصہ دلانا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا کیونکہ اس کی نادانی اور معصومیت کی وجہ سے دارانے والے غصے کو ضبط کرنے سے زارا صدیقی کے گال سرخی مائل ہو چکے تھے. جب بھی حزیر مزید بولا. تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے شادی اپنی خوشی سے کی ہے. اگر کشف درمیان میں نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ کرتا. اور جہاں تک فیصلے کے پیچھے ہٹنے کا سوال ہے تو وہ بھی صرف کشف کی خاطر ہے. میں نے اپنا فیصلہ بدلا. اگر کوئی اس سے پہلے ہی حزیر کو کچھ کہتا. اس کا موبائل اپنی مخصوص آواز میں بول اٹھا. اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے موبائل فون کی اسکرین پر نظریں دوڑائی تو ملیح افراز کا نام جگمگاتا دیکھا تو ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹ آئی. فوراً یس کا بٹن پریس کیا اور موبائل کان سے لگایا. رسمی کلمات کے بعد حزیر نے زارا کو سنانے اور ستانے کے لیے اسپیکر آن کر دیا. لاؤڈ اسپیکر کے آن ہوتے ہی دوسری جانب سے ملیح کی دل فریب آواز گونجی تھی. ارے بڑے ہی بے وفا ہو تم. مجال ہے جو ایک مرتبہ بھی فون کیا. سوری مجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ شرمندہ ہو. کیا کہا؟ یاد ہی نہیں رہا؟ ایمان سے بڑے ہی جھوٹے ہو تم. وہ ایک ادا سے بولی تو زیر نے بے ساختہ کہہ کر کمرے کی فضا میں بلند کیا. وہ کیسے؟ وہ پھر پوچھنے لگا. وہ ایسے کہ یہاں تو کہہ کر گئے تھے ساری چھٹیاں میرے سرپرائز کے متعلق سوچتے میں گزر جائیں گی اور اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا. وہ جتانے والے مگر دوستانہ لہجے میں بولی.
हाँ तो सरप्राइज़ के मतलब कहा था, तुम्हारे मतलब थोड़ी कहा था। वो शरारत से बोला और साथ ही एक नज़र ज़हरा पर डाली जो दूसरी तरफ रुख किए बैठी थी, जबकि ध्यान मोबाइल पर होने वाली गुफ्तगू पर लगाई हुई थी। सरप्राइज़ के मतलब सोचना मतलब मेरे मतलब सोचना। खैर अब भी क्या किया जा सकता है। वैसे तुम्हें याद है आज क्या दिन है? क्या दिन है? मलिया बात बदलते हुए पूछने लगी। मंडे, फ़ौरन जवाब दिया। वो तो है, मगर आज के दिन क्या ख़ास बात है? ख़ास बात वो भी आज के दिन? वो ज़हन पर जोर देते हुए सोचने लगा। आई डोंट टू नो। फिर कुछ याद ना आने पर गोया हुआ। अच्छा आज तारीख क्या है? मलिया इसके भूलने पर फिर से इस्तफसार करने लगी। आई थिंक 25 तारीख पर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? सॉरी यार, मुझे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। आर यू श्योर? इसे अज़ेर की बेदयानी पर यकीन ही नहीं आया था। ऑफ कोर्स, वो बोला। करीब बैठी ज़ारा का तन मन आग का गोला बना हुआ था। अरे मुझे 100% यकीन हो गया कि तुमने लाहौर जाकर एक मरतबा भी मेरे बारे में सोचना गवारा नहीं किया, या फिर ज़रूरी नहीं समझा, जो इस तरह सब कुछ भूले हुए हो। खैर अब मैं ही तुम्हें बताने देती हूँ, आज मेरा बर्थडे है। मलिया ने इसे याद दिलाया। ओ आई रियली वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। आप एनीवे हैप्पी बर्थडे टू यू। माजरत करते हुए अपना ईद भरे लहजे में विश करने लगा। अपनी परेशानी में इसे कुछ याद ही कहाँ रहा था। थैंक्स, मलिया मुस्कुराई। अच्छा बताओ क्या गिफ्ट लोगी? अज़ेर ने पूछा। ज़ारा का ज़ब्त आखिरी हद्दों को छू रहा था। जो तुम चाहो। ठीक है तो फिर मैं खुद तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। और वैसे भी एक दिन बाद, वो बताने लगा। एक दिन बाद? मलिया खासी हैरान हुई, फिर बोली। तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं यहाँ 2 हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, बल्कि यूँ समझ लो कि कांटों पर गुजारे। और तुम मोहतरमा 1 महीने का कह रही हो? वो ज़ारा को सुनाने के लिए आवाज़ बुलंद सद आ भरते हुए बोला। तो मलिया बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या मतलब को छोड़ो यार, मतलब में क्या रखा है? हम आ रहे हैं, तुम बस इसी में मतलब रखो। वह बात बदलते हुए शाहराना अंदाज में बोला और लाउड स्पीकर ऑफ कर दिया, क्योंकि ज़ारा गुस्से में जलती वहाँ से उठकर चली गई थी। इसके जाने के बाद अज़ेर ने अलविदाई कलमात अदा की और मोबाइल ऑफ कर दिया। क्या है ये मोहब्बत? क्यों होती है ये मोहब्बत? क्यों मोहब्बत अपने कदरदानों को आजमाइश में धकेलती है? आखिर क्या है अज़ेर तुमने में ऐसा जो मेरा दिल तुम्हारी तमन्ना करता है? मेरे जज्बात और एहसासात, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी आरज़ू मंगू में क्या कमी देखी है तुमने, जो किसी और से मोहब्बत करते हो? और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शायद इसी को बेलोस और बेरिया मोहब्बत की निशानी कहते हो। क्यों अज़ेर, तुम्हें मेरी आंखों में अपना अक्स दिखाई नहीं देता? ज़ारा मुसलसल सोचे जा रही थी और उलझती जा रही थी। तुमने मुझसे बेवफाई की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी तुम ही हो मेरे दिल में, मेरी सोचों में, चाहतों में, मेरी शिद्दतों में। मैं तुमसे नफरत करने लगी थी, फिर क्यों मेरा दिल तुम अर्जाई को दोबारा चाहने लगा? आखिर क्यों? तंग आकर ज़ारा ने बेड क्राउन से टेक लगाई और आंखें मोद ली। बहुत से सवालात दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, और वो थी कि पत्थर का बुत बने सन दिमाग के साथ मोहब्बत में टकराई जाने पर आंसू भी ना बहा सकी। आंसू तो कहीं और मुंजमद हो चुके थे, और खुद भी रो धोकर खुद को इस अर्जाई के सामने बेबस जाहिर नहीं करना चाहती थी। आज शाम को ज़ेर की फ़्लाइट थी। ज़ारा ने आसिया ज़ुबैर के कहने पर इसकी पैकिंग करनी थी। सुबह जब अज़ेर चाचा से मिलने गया, ज़ारा भी इसके साथ कहीं गई थी। वापसी पर दोनों ने कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता कमरे में दाखिल होते ही ज़ारा कुछ याद आने पर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और दराज से तयशुदा कागज़ निकाल कर इसे देने लगी। क्या है ये? वो ज़ारा के हाथ से कागज़ लेते हुए पूछने लगा। इजाज़तनामा। जवाबन वो सपाट अंदाज में बोली। किस लिए? अज़ेर कागज़ खोल कर पढ़ने के बजाय इससे पूछने लगा। अंदाज खिलाफ तवक्को नॉर्मल था। खुद देख लो। वो चेहरे पर आई शरारत लिट को कान के पीछे ले जाते हुए बोली। अज़ेर ने एक दायराना नज़र इस पर डालते हुए कागज़ को खोला और पढ़ने लगा। कागज़ पर एक छोटी सी तहरीर थी। मैं ज़ारा सिद्दीक़ अपने होश हवास में अपने शोहर अज़ेर अहमद सिद्दीकी को दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ, बशर्तिका अज़ेर की दूसरी शादी के बाद हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ कागजी रिश्ता बरकरार रहेगा। ज़ारा सिद्दीकी। व्हाट इज़ दिस? तारीर पढ़ने के बाद इसका गुस्सा आज से ज़्यादा सवा हुआ था। कागज़ ज़ारा के चेहरे पर फेंकते हुए गुस्से से बोला। चाहती क्या हो तुम? अज़ेर से गुस्सा ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। इस तहरीर में साफ ज़ाहिर है कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे लिए ना सिर्फ ये शादी अहमियत रखती है, और ना इसे मुतल्लका कोई और रिश्ता, और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम दूसरी शादी करोगे। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम जितनी शादियाँ करना चाहते हो शौक़ से करो। वो अस्ताज़िया अंदाज में बोली। एक बात तुम भी मेरी सुन लो। अव्वल मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अब जब कि तुमने खुद ही मुझे इजाज़त दे दिया तो सुनो। फ़िलहाल तो ना सही, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुनाऊंगा। तैयार रहना। अज़ेर भी पीछे हटने वालों में ना था, और
پرجاستہ بولا، میں نے کہا نا کہ مجھے تمہاری دوسری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سو تم بے فکر رہو، میں تیار ہوں۔ وہ سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں بولی، لیکن اندر بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹا تھا۔ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، وہ طنزیہ بولا۔ زارا بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے نکل گئی۔ عزیر کے لیے اس کا ہر انداز عجیب سا تھا۔ کچھ دیر وہ کھلے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر خود ہی سر جھٹکتا لیٹ گیا۔ شام کے وقت وہ سب سے مل کر گیا تھا سوائے زارا کے، اور جہاز میں بیٹھتے اس نے اپنے دل و دماغ سے پچھلے تمام واقعات اور خاص طور پر زارا کو جھنجھوڑ کر باہر نکال دیا تھا تاکہ سفر آرام سے طے کر سکے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ملیحہ فراز اسے ریسیو کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر ملیحہ کی کمپنی میں بہت خوشگوار گزرا تھا۔ اس دوران عزیر نے ایک مرتبہ بھی اسے اپنی شادی سے متعلق نہیں بتایا تھا۔ ملیحہ، عزیر نے کچھ یاد آنے پر اسے پکارا، ہوں تم نے اپنے دماغ کا خیر سرپرائز کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، فی الحال صبر کرو۔ اب اور کتنا صبر کروں یار، پہلے ہی 2 ہفتے بڑی مشکل سے گزارے ہیں، تقریباً 1 ہفتہ تو تمہیں مزید صبر کرنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے۔ وہ کہنے لگی، یار چلو جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس سے پہلے تم اپنے منتظر سرپرائز کے متعلق تو بتاؤ۔ ملیحہ یاد آنے پر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ دراصل وہ ملیحہ کے پوچھنے پر وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، کچھ نہ کچھ سمجھ آیا تو اسے کیا بتائے۔ عزیر کیا ہوا؟ وہ عزیر کے انداز حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ فوراً آنے والی گھبراہٹ چھپا گیا۔ تو پھر بتاؤ جلدی سے، میں تمہیں 1 ہفتے بعد ہی بتاؤں گا۔ وہ ملیحہ کو ٹالتے ہوئے رخ پھیر گیا، اب کہ وہ بھی خاموش رہی۔ عزیر کو کراچی آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس نے جب بھی لاہور فون کیا، اس کی زارا صدیقی سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ آج اتوار تھا اور آفس سے بھی چھٹی تھی، یوں نہیں گھر میں بیکار بیٹھے بیٹھے اچانک دل نے چاہا کہ زارا کو ستایا اور تنگ کیا جائے، ستانے کے خیال سے مگر آج لاہور سے آنے کے بعد پہلی مرتبہ اسے زارا کا خیال آیا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بالآخر اس کا گھر کا نمبر ملایا۔ فون کے پورے زور و شور سے چلانے پر کچن میں کام کرتی زارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اسٹینڈ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم، ریسیور اٹھاتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولی۔ عزیر اس کی آواز پہچان گیا تھا، سو اپنی سوچ کو، ماما کو فون دو، گھر میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو، میں تائی جان کو بتا دوں گی۔ ذرا اپنی قدرتاً تذلیل پر تپ اٹھی تھی، لیکن اس کے سامنے فیصلے پر قابو پاتے سکون سے بولی تھی، کہاں ہیں باقی سب؟ تایا جان کے کام سے گئے ہیں، جبکہ تائی جان اور کشم مارکیٹ گئی ہوئی ہیں، اس نے بتایا۔ کب تک واپس آئیں گے مجھے علم نہیں، البتہ تمہیں کوئی ضروری کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں انہیں بتا دوں گی۔ انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ انشاءاللہ ٹھیک 3 دن بعد یعنی کہ بدھ والے دن میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے زارا پر دھماکہ خیز انکشاف کرنے کی کوشش کی اور کچھ پل کو رکا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر دوسری جانب مکمل سکوت تھا۔ عزیر اس کی خاموشی پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، ویسے تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا یہ سن کر مسز عزیر، غلط فہمی ہے تمہاری، وہ بولی، کیونکہ اگر مجھے ذرا برابر بھی دکھ ہوتا تو اس وقت میں تم سے بات نہ کر رہی ہوتی، بلکہ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر پڑا ہوتا اور میں دہاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے ہوش و حواس میں رہ کر تم سے بات کر رہی ہوں، اور جب میں اس رشتے کو دل سے قبول ہی نہیں کیا اور خود تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیا تو مجھے دکھی ہونے یا پھر رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال مبارک ہو تمہیں، وہ بظاہر بڑے آرام و سکون سے کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ بڑے دھیان سے اس کے لیے بول رہی تھی کہ کہیں ذرا سی بے دھیانی عزیر کو اس کے دل کا حال اشکار نہ کر دے۔ پھر بھی کچھ تو تھا اس کی باتوں میں، ایسا جیسے عزیر نے محسوس کرتے ہوئے مزید بات کیے بنا ہی لائن کاٹ دی تھی۔ زارا نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور مہان اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں عزیر کی دلکش تصویر فریم میں آویزہ تھی۔ زارا کی آنکھوں سے بے اختیار موٹے موٹے آنسو اپنا راستہ بنائے نکلے۔ زارا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تصویر اٹھا لی اور پھر آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے شکوہ کنا لہجے میں گویا ہوئی، ایسا کیا عزیر اس لڑکی میں جو تمہیں مجھ میں دکھائی نہیں دیا؟ کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے مجھے اور میرے لیے بے لوث پیار کو ٹھکرایا؟ کاش میں تم ایک مرتبہ اسے مگر میری محبت کو جان پاتے، میرے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتے تھے، شاید تم جان پاتے کہ تم میرے لیے کیا ہو، لیکن میں تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمہارے بغیر میری زندگی، میری ذات بے معنی ہے۔ کاش عزیر تم جان سکتے کہ میں تم بن ادھوری ہوں۔ زارا اس کی تصویر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر پھر سرعت سے تصویر کو قدرے فاصلے پر کرتے ہوئے دیوانگی سے بولی، مگر میری ایک بات سن لو، تم
تم صرف میرے ہو، تم کسی اور کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ عزیر جلد یا بد ہے، تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا۔ میری محبت، میری زندگی اور میری ذات کو مکمل کرنے تمہیں ایک نہ ایک دن آنا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے تم ضرور لوٹ کر آؤ گے، صرف اور صرف میرے لیے۔ اور پھر زارا صدیقی نے تصویر کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یار ملیحہ، ابھی تک تمہارا دوست آیا نہیں؟ وہ ریسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے بیزاری سے بولا تو ملیحہ ہنس دی۔ ابھی آتا ہی ہوگا، پچھلے 1 گھنٹے سے تم یہی کہہ رہی ہو۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو آ رہا ہے وہ۔ عزیر کو دور سے آتا دیکھ کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو اس کے ساتھ بیٹھے زویب خان نے اس کی نظروں کے تحقق میں دیکھا جب تک وہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، ملیحہ کے اشارے پر وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں گویا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ ملیحہ نے پوچھا۔ دراصل راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے دیر ہوگی۔ اچھا بہانہ ہے آپ کی بات، زوہیب نے کہا جو دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب بھی ملیحہ نے اپنے بھولنے پر سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عزیر پوچھ بیٹھا یہ کون ہے؟ سوری، ویری سوری، میں تم دونوں کا تعارف کروانا ہی بھول گئی۔ زوہیب اس سے ملو، یہ عزیر ہے میرا بیسٹ فرینڈ، اور عزیر ان سے ملو، یہ ہیں زوہیب خان، مائی فرسٹ کزن، اینڈ ابھی اسے سب بتا دو گی؟ ملیحہ کے مزید کچھ بتانے سے قبل زوہیب نے اسے ٹوکا۔ او سوری، وہ فوراً نچلا اور دانتوں سے دبا گئی۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، زوہیب دوستانہ لہجے میں بولا۔ جواباً عزیر نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ عزیر، ہم دونوں نے سوچا کیوں نہ آج تمہیں اس دھماکے خیز سرپرائز کے متعلق بتایا جائے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اور جانتے ہو میں نے زوہیب سے کیا کہا؟ تم سب سننے کے بعد ضرور شاکڈ ہوگے، لیکن زوہیب کے خیال میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال سرپرائز یہ ہے، بتا دو۔ اس نے رک کر ایک شریر نظر سے عزیر کی طرف دیکھا جو بڑی معیت سے سن رہا تھا۔ چلو بتا ہی دیتی ہوں، لیکن پہلے تم یہ لو۔ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے عزیر کی طرف بڑھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ لیتے ہوئے عزیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ بتاتی ہوں، صبر تو کرو۔ یہ انویٹیشن کارڈ ہے۔ انویٹیشن کارڈ؟ مگر کس سلسلے میں؟ کارڈ دیکھے بغیر وہ ملیحہ سے استفسار کرنے لگا۔ اوکے تو مسٹر عزیر، یہ انویٹیشن کارڈ میرے ملیحہ کی شادی کا ہے۔ جانتے ہو ملیحہ کی خواہش پر سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کیا گیا ہے۔ تم ہماری شادی کے ہر فنکشن میں پیش رہو۔ زوہیب خان بھی دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے اسے بتایا جا رہا تھا، جبکہ اس دھماکہ خیز سرپرائز نے واقعی عزیر کو شاکڈ کیا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے ایسے لگا جیسے اپنے اندر کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز سنائی دی۔ اچانک ہی اسے اپنے سب خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ شاکڈ نگاہوں سے ملیحہ افراز کو دیکھنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ اس کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ زوہیب خان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زوہیب، میں نے کہا تھا کہ عزیر سب جاننے کے بعد ضرور شاکڈ ہوگا۔ بالکل بھائی، آج میں تم کو مان گیا، زوہیب اسے داد دیتے ہوئے بولا، جبکہ عزیر ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں لوٹا تھا۔ بس اس کا ذہن جیسے اس بات پر اٹک سا گیا تھا۔ یہ انویٹیشن کارڈ میرے اور ملیحہ کی شادی کا ہے، ہوش میں آ جاؤ اب۔ ملیحہ اسے گم سم اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی تو جیسے ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کارڈ ہاتھ میں تھامے وہ اس انکشاف کو مذاق بھی نہیں گردان سکتا تھا۔ ملیحہ نے اس کا شاکڈ ہونا تو نوٹ کیا، البتہ اس کی آنکھوں میں پھیلتے دکھ کو محسوس نہ کر سکی۔ ایسا دکھ کرب جو یک طرفہ محبت میں ناکامی کے احساس سے امڈ آیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے سرپرائز کے متعلق بتا دیا، اب تم جلدی سے مجھے اپنے سرپرائز کے متعلق بتاؤ۔ وہ مزید بول رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ زیر ابھی تک آواز باختہ تھا۔ ارے بھائی، کس دنیا میں گم ہو؟ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی شاکڈ کر دیا تمہیں اس سرپرائز نے۔ زوہیب اس کے انداز پر شرارت سے بولا۔ میں نے کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ اپنے سرپرائز کے متعلق۔ وہ بولی۔ تب عزیر نے اپنی یک طرفہ محبت میں سب کچھ لوٹتا دیکھ کر کچھ بھی چھپانا مزید مناسب نہ سمجھتے اسے مختصراً اپنی شادی کا حوال سنا ڈالا، لیکن اپنے انکار کے متعلق نہ بتا سکا۔ اس کے منہ سے شادی کا سننے کے بعد ملیحہ افراز کے ساتھ زوہیب خان بھی حیرانگی میں گرا تھا۔ پھر ملیحہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بڑے بے وفا دوست ہو تم، شادی کا لی اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی، اور ایک ہم ہے کہ سب سے پہلے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ لب و لہجہ شکوہ کنا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، سب کو اتنی جلدی ہوا کہ میں اپنے کسی بھی دوست کو بتا ہی نہیں سکا۔ اینی وے اگین آئی ایم سوری۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم لاہور جا کر اپنی بیگم کو لاؤ گے، کیونکہ اس کے بغیر تم شادی میں آئے تو خیر نہ ہوگی۔ ملیحہ آخر میں تمکانہ انداز میں بولی۔ وہ نہیں آ سکتی۔ عزیر نے تعقب کے بعد صاف انکار کیا۔ کیوں بھائی؟ اپنی شادی پر تو بلایا نہیں۔ چلو خیر ہے، لیکن اب میں کوئی بھی بہانہ نہیں سننے والی۔ بھائی آخر کو ہم بھی تو ملے اس خوش قسمت لڑکی سے جس نے ہمارے دوست کی زندگی میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا، اور ویسے بھی جو تمہاری بیوی ہے وہ میری بھابھی بھی تو ہوئی، سو اب انکار کا کوئی جواز نہیں اٹھاؤ گے تم، سمجھے؟ اب میں پھر کیسے جا سکتا ہوں لاہور اسے لانے؟ مجھے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے۔ عزیر نے اسے ٹالنے کی صحیح مگر ناکام
میں کچھ نہیں جانتی، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی وائف کو ہماری شادی میں ضرور لاؤ گے ورنہ تمہاری انٹری بھی بند، انڈرسٹینڈ؟ پھر خاصے تحکم برے انداز میں وارن کرنے لگی، جبکہ عزیر کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک تو ملیحہ کی شادی اور اپنی بربادی کا سوچ کر وہ اندر اندر گڑ رہا تھا، اور دوسری ملیحہ کا بار بار زہرا کا ذکر کرنا اسے مسلسل کوفت میں مبتلا کیے دے رہا تھا، جس کے پیش نظر عزیر نے زہرا کو لانے کی حامی بالی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری محبت کسی اور کی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں، ملیحہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ عزیر زندگی میں کبھی کچھ کھو ہی نہیں سکتا تھا، اس نے ہمیشہ پانا ہی سیکھا ہے، پھر وہ اپنی محبت کو کیسے کھو سکتا ہے؟ میری محبت میں تو کوئی کمی، کوئی کھوٹ یا لالچ نہ تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں قسمت نے میرے ساتھ ایسا گناؤنا مذاق کیا ہے؟ میں ملیحہ کے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ کیوں قسمت نے میرے جذبات اور احساسات کو بے مول کیا ہے؟ مجھے چاہتوں کے سفر میں تنہا اکیلا کیوں کرنا چاہا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت عزیر بڑی شدت سے سوچے جا رہا تھا کہ اچانک کسی خیال کے تحت جیسے اس کی آواز کو دھچکا لگا، اچانک گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور سارا اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ جب بھی سوچیں دوبارہ سے آگے بڑھی اور میں زہرا کے سامنے، بلکہ نہیں، مجھے شاید اس کی بد دعا لگی ہے، میں نے اسے اپنانے سے انکار کیا تھا، یقیناً اسے مجھے بد دعا دی ہوگی، اس لیے آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سب اس کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ عزیر نے آنکھیں موند لی، پھر جلدی کھول بھی دی، کیونکہ زہرا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر گھومنے لگا، اسے زہرا کی آواز اپنی سماعتوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ میری محبت، میری چاہت میں بھی تو کوئی کمی، کوئی کھوٹ نہ تھی، پھر تم میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ کیا تم میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میرے ارمانوں کو یوں بے دردی سے اپنے پیروں تلے کچلا، میری روح تک تڑپ اٹھی۔ جانتے ہو عزیر کے محبت میں ٹکرائی جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، مگر تم کیا جانو، تم نے تو خود کو کسی محبت میں بڑی بے دردی سے صفاقی سے ٹکرایا ہے، جب بھی تو تمہارے ساتھ آج تقدیر نے وہی کھیل کھیلا ہے جو تم میرے ساتھ کھیلا تھا، بلکہ اب بھی کھیل رہے ہو، تمہارے ساتھ آج بہت اچھا ہوا، میں بہت خوش ہوں، یہی الفت کے تقاضے ہیں، اگر تم کسی محبت کو ٹکراؤ گے تو تمہاری محبت کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ زہرا کی آواز سے کرب میں ممتلا کرنے لگی، توقف کے بعد پھر اس نے تمسخرانہ آواز گونجی، تم تو وہ بد نصیب شخص ہو جو پانی کے ہوتے ہوئے بھی پیاسا ہے، عزیر تم وہ بد نصیب ہو جو محبت کے قریب ہوتے ہوئے بھی نفرتوں کی طرف بھاگ رہا ہے، جسے اب زبردست مات کے بعد نفرت اپنے مضبوط شکنجے میں لے چکی ہے، جس سے اب محبت کو دور ہے۔ ویسے کیا ملا تمہیں؟ شٹ اپ! زہرا کی آواز اس کا کلیجہ چھلنی کا رہا تھا، اب برداشت کی سخت مجتمع کرنے کی ناکام کوشش میں وہ صرف چلا سکتا تھا، مگر وہ آواز آج رکنے والی نہ تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، تم نے جانے انجانے میرے دل کی نگری کو جاڑا ہے، اور اب دیکھ لو تمہارے دل کو بھی جانے انجانے میں کسی اور کے ساتھ ہاتھ زبردست چوٹ لگی ہے، بند کرو اپنی بکواس۔ عزیر بس نہیں چاہ رہا تھا کہ زہرا کی آواز کو دبا ڈالے، وہ پہلے سے پریشان اور بے قرار تھا، اوپر سے زہرا کی باتیں اس کے دل کی بے قراری اور اضطراب کو مزید بڑھا گئی تھی، سر شدت درد سے پٹے جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے ہوش مہو ہوتے جا رہے تھے۔ محبتوں کے سفر میں اب تم ساری عمر تنہا رہو گے عزیر، تمہارے چاہنے پر بھی تم محبت کو حاصل نہیں پر یاد رکھنا میری بات۔ ایک مرتبہ پھر زہرا کی آواز گونجی تو عزیر نے زور زور سے سر کو جھٹکنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ دوبارہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے شدید ذہنی کیفیت میں گزارا، اور اس دوران ایک مرتبہ بھی ملیحہ سے یا گھر میں کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، شاید محبت میں ناکامی نے اسے اندر تک توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ اسی دوران وہ آفس میں بھی نہیں گیا، پھر ایک دن بہت سوچنے بہت سمجھنے کے بعد حیران کن انکشاف سے اپنی ذات پر کھلتا محسوس ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ ملیحہ جیسے اپنے خوابوں کی شہزادی سمتا تھا، اس کے دل میں بنی تصویر میں کوئی پہا تھی ہی نہیں، تصویر والا دھندلا چہرہ ملیحہ فراز کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا، ملیحہ کی طرف اس کا بڑھنا محبت نہیں محض دوستی تھی جسے وہ جانے انجانے میں پیار سمجھ بیٹھا تھا، اور اب دل میں موجود تصویر میں پہا چہرہ بالکل صاف شفاف ہو کر اس کے سامنے واضح تھا، اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ زہرا کا تھا، اور یہ انکشاف اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ جانے وہ زہرا کو کب سے چاہتا چلا آ رہا تھا، لیکن محض قریب ہونے کی بنا پر وہ اس کے لیے اپنی چاہت کو پہچان نہیں سکا تھا۔ اس حیرت انگیز مگر خوشگوار انکشافات کے بعد اس نے زیادہ تر اپنی سوچوں کا محور زہرا کو ہی پایا تھا۔ عزیر جتنا اسے سوچتا اتنا ہی زہرا کے لیے محبت بڑی شدت سے اس کے دل میں بیدار ہوتی جاتی، اپنی تمام تر شدت اور طاقت کے ساتھ۔ پیار کی ننھی منی کونپلیں اس کی 400 بکھر چکی تھی، آہستہ آہستہ تمام کرب الفت کے نئے سفر کے دوران میں ہی کہیں غائب ہو چکا تھا، لیکن شاید اب اس کے لیے یہ الفت کا سفر نہایت ہی دشوار تھا۔ اپنے اور زہرا کے درمیان پچھلی تمام ملاقاتوں باتوں اور اس دوران بڑھتی رنجشوں کا مٹانا اسے مشکل بلکہ یہ بہت ناممکن دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ دل سے ارادہ کر چکا تھا کہ تمام کثافتوں، رنجشوں اور تمام نفرتوں کو مٹانے کا۔ ملیحہ کے یاد دلانے پر اس نے لاہور فون کر کے اپنی ہمت کا بتا دیا تھا، اور اب وہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔
खड़ा इंतज़ार कर रहा था, मगर 1-2 घंटे गुजरने के बावजूद भी जब कोई इसे पिक करने ना आया तो वह अजीब वसवसों के साथ टैक्सी के ज़रिए घर की तरफ रवाना हुआ। घर में भी कोई सामने मौजूद ना था, जिस पर वो खासा हैरान हुआ था। वो कुछ देर मज़ीद हैरान और परेशान खड़े रहने के बाद वो ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के कमरे की जानब बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होता, कमरे से आती आवाज़ पर वह बाहर ही खड़ा हो गया। तुम उसे फ़ोन करके बता दो कि अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम रह सकते हैं। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी बड़े गुस्से में थे। अब तो वो आ रहा है, आप प्लीज़ परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आसिया बेगम बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बस मैंने फैसला कर लिया वो इस घर में दोबारा नहीं आएगा। इसे 2 महीनों में ज़रा भी हमारा ख्याल ना आया और शादी करके तो जैसे बीवी को भूल ही गया है। क्या इसके भी कुछ हकूक़ हैं? इनका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और बाहर खड़ा ज़ेर इनकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर तो वह हैरान परेशान खड़ा रहा, फिर सुरात से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, कमरे में दाखिल हो गया और कमरे में दाखिल होते ही से जो मंजर देखने को मिला वो यकीनी से हैरत में मुबतला कर दिया। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। सब अफराद आराम सुकून से सोफे पर बैठे हुए थे और सामने पड़ी टेबल पर एक बड़ा सा केक पड़ा हुआ था। अज़ेर को हैरान देखा सब ने बेसाख्ता कहकर लगाया था, ये सब क्या है? वो सब से मिलने के बाद पूछने लगा, भैया ये सब हमारी प्लानिंग थी आपको बेवकूफ़ बनाने की, ताकि बाबा जान और मामा की शादी की 30वीं सालगिरह को यादगार बनाया जाए, लेकिन आपने जल्दबाजी दिखाते हुए ड्रॉप सेन से पहले एंट्री दे डाली। कश्यप ने बताया, अच्छा तो आप सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे एक बात है, मैं वाकई परेशान हो गया था कि न जाने क्या बात है। एनीवे मामा बाबा जान आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, वो इनके गले लगते हुए बोला। फिर कुछ देर इनके पास बैठने के बाद आराम की गर्ज से उठा। ज़ारा वहाँ मौजूद नहीं थी। अज़ेर ने इसकी कमी शिद्दत से महसूस की। मतलाशी आंखें चार सुबह फैलाई, कमरे में भी गया मगर वहाँ भी ना थी। इसे देखने की चाह में अज़ेर आराम का ख्याल भी तक करते हुए इसे ढूंढता किचन की तरफ चला गया, जहाँ कश्यप चाय बना रही थी। ज़ारा नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? इसने पूछा। लहजे में ज़ारा के अपनायत वाजिया थी, जिसे कश्यप ने भी महसूस किया था, इसलिए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शरारत से बोली, खैर तो भैया आज भाभी का ख्याल कैसे आ गया आपको? भाई बीवी है वो मेरी देर से ही कभी ना कभी तो मुझे इसका ख्याल आना ही था। वो फिर शौकी से बोला। कश्यप को अज़ेर का ज़ारा के लिए ये अंदाज़ अच्छा लगा था। फिर वो मज़ीद बोला, तुमने बताया नहीं कहाँ है वो? ज़ारा अपने मैके गई हुई है, इसने इतला पहुँचाई। क्यों? मेरा मतलब है कब गई है? वो हैरान और परेशान हुआ, क्योंकि आने से कबल इसने खासी ताकीद की थी कि वो घर में ही रहे, आपके आने से कुछ देर पहले। क्या कह कर गई है? अज़ेर का लहजा यखलख्ती तलख हुआ था, यही कि जब वो वापस जाएंगे तो वो भी वापस आ जाएगी। कश्यप भी संजीदा हुई, जबकि वो ईरान फिर अज़ेर की तरफ देखते हुए तासब से बोली, भैया आप ज़ारा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। वो बहुत अच्छी है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आपने कभी इसकी मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। हूँ जानता हूँ, आस्की से बोला। और हाँ एक और बात, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? कश्यप को जैसे ही याद आया मौका ज़ाया किए बगैर पूछने लगी, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? इसके अचानक इस्तफसार पर अज़ेर ने चौंक कर उल्टा उसी से सवाल किया। दरअसल जब आप ज़ारा को दूसरी शादी के मतलब बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उस दिन वो घर में अकेली थी। अज़ेर ज़हन पर जोर देते हुए बोला, हाँ मगर काम जल्द हो जाने की वजह से मैं और मामा जल्द ही वापस आ गए थे। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाया तो आप दोनों बातें कर रहे थे। वैसे मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया आपकी दूसरी शादी करने के मतलब। आखिर में वो सरगोशाना अंदाज में बोली, बहुत बुरी बात है दूसरों की बातें सुनना। वो मसनू गुस्से से इसे डांटते हुए बोला। फिर बोला, अब और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। भैया एक बात कहूँ? जब भी वो बोली, हाँ कहो भैया। आप ज़ारा को, मेरा मतलब है कि आप प्लीज़ दूसरी शादी मत करिएगा, ज़ारा बहुत अच्छी है, आप इसे कबूल कर लें। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। मेरे लिए तुम सब की और ज़ारा की मोहब्बत ही काफ़ी है, और तुम जानती हो मैं यहाँ सिर्फ ज़ारा को लेने आया हूँ। वो खुशगवारी से बोला। सच भैया? वो खुशी से उछली। हाँ। अज़ेर ने इस्बात में सारा लाते हुए कश्यप के सर पर प्यार भरी हल्की सी चवत लगाई और फिर से चाय का कहकर किचन से निकल आया। आसिया बेगम को बताकर वो ज़ारा को लेने चला गया। सबके लिए इसका नया रूप बहुत हैरान गुन मगर खुशगवार था। ख़ास तौर पर ज़ारा को कराची साथ ले जाने वाली बात ने ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को खासा इत्मीनान बख्शा था। चाचा जान और चाची से मिलकर इसने अपने आने का मकसद बयान किया, फिर इनसे इजाज़त लेता ज़ारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ारा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ारा को खिड़की से बाहर देखते पाया। वो शायद अज़ेर की आमद से बेखबर थी। अज़ेर की जानब पुश्त किए वो बड़ी मोहियत से कुछ सोचे जा रही थी। चंद कदम आगे बढ़ा तो इससे ज़रा फासले पर हो गया। इसे अपनी आमद से बेखबर करने के लिए लब वाह करना चाहिए, मगर
پھر کسی ارادے کے تحت چپ ہی رہا اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا. پھر آستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے کمر تک لہراتے کالے سیاہ بالوں کو ہلکے سے ٹچ کیا اور پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا. وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر اور انجان گہری سوچ میں گری تھی. عزیر اسے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے قدرے توقف کے بعد آر کھنگارا تو جیسے بکھلا کر ہوش میں کی دنیا میں لوٹی، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. وہ تھوڑا آگے بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ گلا کھنگارا. اب کہ وہ سرحد سے پلٹی، دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا. اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر دیوار کے سبب وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی. عزیر پر اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرایا، پھر یک لختی ہونٹ میچ کر اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کی سمت دیکھنے لگا جو اپنے اطراف میں سیر پھیلائے مقابل کو زیر کرنے کے لیے مچل رہی تھی. عزیر نے پہلی مرتبہ غور سے اس کا معائنہ کرنا چاہا. گوری چٹی رنگت پر پنک ہونٹ بہت چج رہے تھے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دگنا کر رہے تھے. عزیر کچھ پل بغور سے دیکھتا رہا، پھر دایاں ہاتھ اس کے منموہن مکھڑے کی جانب لے جاتے ہوئے آگے بڑھایا. اب کے دونوں کے درمیان فاصلہ براہ نام تھا. زارا اسے مزید عزیر کا کر برداشت نہ ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے پریں کرتے ہوئے غصے سے پنکاری، یہ کیا بدتمیزی ہے اپنی حد میں. عزیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ حیران ہوئی. عزیر کو اس وقت کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہٹو پیچھے، زارا دھیمے لفظوں میں چلائی. یکدم وہ اپنے حواس میں لوٹا. خود پر تھوڑی دیر پہلے چھائے فسوق سیر کو اس نے ایک لمحے میں خود سے جدا کیا، پھر بعد میں خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے سخت مگر خصیلے لہجے میں بولا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے آنے پر تم گھر میں ہی رہنا، پھر تم یہاں کیوں آئی. زارا کو اس کے یکا یک بدلتے رویے پر مزید حیرانی ہوئی. وہ عزیر کے لہجے کی درستگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی سہم گئی، لیکن خود کو اس کے سامنے مضبوط اور نڈر ظاہر کرتی. تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہارا کیا خیال ہے، تم روکو گے تو میں رک جاؤں گی. نو نیور. تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری دوسری شادی کے بعد ہمارے درمیان صرف اور صرف کاغذی رشتہ ہوگا. سو واٹ. وہ مسکرانا مسکرائی. تم اپنے ذہن سے اس خوش فہمی کو نکال باہر کرو. میں تمہاری بات مانوں گی. تم ابھی اپنے ذہن سے اس بات کو نکال باہر کرو کہ میں تمہاری اس حرکت اور بدتمیزی کو نظر انداز کر کے خاموش رہوں گا. عزیر بھی اس کے انداز میں کہتا آگے بڑھا. اشارہ اس کے انداز گفتگو کی طرف تھا. پھر زارا کی نازک کلائی کو ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے تمکانہ انداز میں چلایا. چلو میرے ساتھ، چھوڑو مجھے. زارا نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی. عزیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مگر دھیمے لہجے میں کہا، میں یہاں تمہاری کوئی بکواس سننے نہیں آیا. تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. میں کہیں نہیں جانے والی. تمہیں جو کرنا ہے کر لو. اور ہاں، میں تمہاری اس فضول سی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں. وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے اٹل انداز میں بولی، جبکہ حقیقتاً وہ دل میں اس کے غصے سے گھبرا گئی تھی. عزیر اس کے انداز پر ہنستا ہی چلا گیا. زارا کا لفظار انداز اسے محفوظ کر رہا تھا. میں اپنی فضول دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہوں، وہ فضول پر زور دیتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑ دی. پھر مزید بولا، تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو کہ میں تمہارے لیے اچھا ہے. میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. 10 منٹ کے اندر نیچے چلی آنا، ورنہ. وہ آرام سے کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد زارا چند ثانیے بند دروازے کو دیکھتی رہی. پھر نہ جانے اس کے من میں کیا آئی کہ اٹھ کر سامان پیک کرنے لگی. سامان کی پیکنگ کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ایک طاہرانہ نظر اپنے وجود پر ڈالی. بال سیٹ کیے. کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے وقت اس کی نگاہ عزیر پر تھی جو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. زارا کو آتا دیکھ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. پھر دونوں چچا اور چاچی جان سے ملنے کے بعد اجازت لینے گاڑی میں آ بیٹھے. رات کافی پھیل رہی تھی. گھر تک کا فیصلہ دونوں نے بڑی خاموشی سے طے کیا. کچھ وقت تمام فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر گزارا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی عزیر نے دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کی طرف طنز کا تیر اچھالا. تو مس زارا صدیقی، تم ڈر گئی؟ تمہیں میری فضول سی دھمکی سے ہے کافی خوش فہمیاں پا رکھی ہیں تم نے اپنے دل و دماغ میں. میں تمہاری دھمکی کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے والدین کی وجہ سے چلی آئی ہوں. اگر مجھے ان کی پرواہ نہ ہوتی تو میں تمہارے لیے یوں نہ آتی. وہ برجستہ بولی. بہرحال جو بھی ہوا ایک بات تو واضح ہے، ماں باپ کی خاطر ہی سے، لیکن تم میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی، میرے کسی حکم کے خلاف نہیں جا سکتی. ہو شٹ اپ. وہ اسے ٹوک گئی. اتنی خوش فہمیاں اچھی نہیں ہوتی. یو شٹ اپ. اگر یہ میری خوش فہمیاں ہیں تو خوش فہمیاں ہی صحیح.
میں تم سے زبردستی سب کچھ کروا سکتا ہوں، تمہارے انکار کے باوجود کسی بھی بات سے روک سکتا ہوں، مگر تم مجھے کسی بھی معاملے میں نہیں روک سکتی۔ چاہنے کے باوجود بھی عزیر خاصے چیلنجنگ انداز میں کہتا آگے بڑھا، مثلاً زارا صدیقی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے بے اختیار کیا کہہ لگایا؟ مثلاً، ساتھ ہی سوچنے کی ایکٹنگ کے ساتھ اس کے قریب ہوا، مثلاً یہ کہ تم مجھے کاغذی رشتے کی حدود سے آگے بڑھنے نہیں روک سکتی۔ عزیر کی آنکھوں میں وحشت ظاہر ہوتی جا رہی تھی۔ خبردار! وہ اس کی بات کا مفہوم جان کر پکھلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے دہمے لہجے میں چلائی، پیچھے ہٹو۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے کہا نا تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی بڑھتی جا رہی۔ خبردار! میرے نزدیک مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ زارا کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ عزیر بغیر کچھ سنے پرواہ کیے بنا اگلے ہی چند لمحوں میں زارا کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کچھ پل تو زارا نے اپنے نازک وجود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی، پھر مایوس ہو کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جبکہ وہ مکمل طور پر اس کے سیر میں کھو چکا تھا۔ زارا صدیقی 2 دن سے مسلسل تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود بھی وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اس دوران عزیر بھی پرسوں رات والے واقعے کے بعد اس کے سامنے نہیں آیا۔ شرمندگی اور ندامت اسے زارا کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ اپنی حرکت پر اسے افسوس ہوا تھا۔ جہاں وہ 2 دن سے وہ مسلسل بخار میں پھنک رہی تھی، وہ بھی خاصا پریشان تھا، خود پر حیران تھا کہ اس نے ایسی کون سی وحشت طاری ہوگی تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنے آواز کھو بیٹھا تھا۔ وہ جتنا اس دن کے واقعے کے متعلق سوچتا، کفت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کا ضمیر ہر وقت لعنت و ملامت کرتا اسے شرمسار کیے جاتا۔ اگلا پورا ہفتہ بڑی تیزی سے گزرا تھا۔ اس دوران عزیر بالکل خاموش سادے تھا، البتہ زارا اس کی طرف اٹھتے بیٹھتے طنز کا تیر چلاتی، جس پر اس سے غصہ تو بہت آتا مگر ضبط کر جاتا۔ زارا کو اس کی خاموشی مزید اشتعال انگیز کر دیتی۔ عزیر چاہتے ہوئے بھی اس سے کراچی جانے کی بات نہ کر سکا، کیونکہ اس کے سامنے جاتے وہ شرمندگی میں ڈوب جاتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دے کر وہ کچھ بھی بول نہ پاتا، لہٰذا اس نے ملیہ کے دوبارہ یاد کرانے پر کشف کے ذریعے پیغام بھیجا تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے اسے منع کر دیا کہ دوبارہ اس کے سامنے اس موضوع پر بات نہ کی جائے، لیکن پھر سب کے فورس کرنے پر وہ مزید انکار نہ کر سکی اور ہاں کہہ دی۔ کل اس کی فلائٹ تھی۔ جب وہ سامان پیک کر رہی تھی، عزیر کمرے میں داخل ہوا۔ جب کراچی میں تمہاری دوسری شادی موجود ہے تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ زارا اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ مقصد؟ ہاں ہاں ہاں، مقصد تو تب بھی تمہیں لے کر جا رہا ہوں نا۔ عزیر جو کافی دنوں سے اس کے طنزیہ رویے کو برداشت کر رہا تھا، آج ضبط کے باوجود بھی پھٹ پڑا۔ لہجے میں تمسخرانہ مسکراہٹ نمایاں تھی۔ میں جاننا چاہوں گی تمہارے مقصد کو؟ زارا اس کی طرف زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ آرام سے بولا، ضرورت اور مجبوری سمجھتی ہو تم بس اس کی ضرورت اور مجبوری سمجھتی ہو تم بس اس ضرورت کی وجہ سے تمہیں لے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ میری دوسری بیوی شہربانو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً اس کی غیر موجودگی میں تمہیں لے جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کی شادی میں۔ اگر شہربانو کراچی میں ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ لے کے جاتا، وہ ہنوز اسی انداز میں بولا۔ زارا صدیقی کے چہرے پر شہربانو کے ذکر کے ساتھ ہی خطرناک تاثرات ابھرے تھے، جنہیں دیکھتے ہی عزیر نے خود کو فرضی کہانی بنانے پر دل ہی دل میں شاباش دی، لیکن پھر اچانک ہی دل میں موجود زارا کی محبت کے احساس نے اسے بری طرح شرمندہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں زارا سے اس طرح بات کرتا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں زارا سے اس طرح بات کرتا ہوں؟ آخر میں اسے بتا کیوں نہیں دیتا کہ میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی؟ ہاں یہ درست ہے کہ میں نے ایسا سوچا ضرور تھا، لیکن ملیہ کی شادی کا سن کر میں نے اپنے من کو پوری طرح جھنجھوڑا، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا جس میں صرف اور صرف زارا صدیقی کا نام ہے۔ شاید میرے دل کی دھڑکنے کا مقصد ہی زارا ہے، زارا ہی میری محبت ہے، پہلی اور آخری محبت، جس میں میں نزدیک ہونے کی وجہ سے جان نہ سکا تھا، لیکن اب میں زارا کو بتا دوں گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ زارا اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے وہ اسے پکارنے لگا، مگر تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ عزیر ملیہ کو اپنی آمد کی خبر دیے بغیر ہی چلا آیا تھا۔ وہ تو ملیہ کو اس کا کراچی آنے کے متعلق تب پتہ چلا جب اس نے عزیر کو فون کرنے پر پوچھا۔ وہ اس سے ناراض بھی ہوئی، لیکن عزیر نے اسے منا لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جلد ہی وہ زارا کو ساتھ لیے آئے گا، اور آج ملیہ کی شادی تھی۔ زارا نہ چاہتے ہوئے شادی میں گئی۔ پرپل رنگ کی ساڑی میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ عزیر کی سنگت میں بوجھل دل کے ساتھ سب سے ملنے کے بعد جب وہ دونوں ملیہ فراز کے پاس آئے تو وہ دونوں سے بڑے خوشگوار موڈ میں ملی، خصوصاً زارا۔ اس سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔
تھی، جب بھی عزیر کی طرف مڑتے ہوئے شرارت سے بولی، اب سمجھ میں آیا کہ تم کیوں اپنی بیوی کو ہم سے نہیں ملوا رہے تھے، ویسے ایک بات ہے، شی از ویری نائس، تم دونوں کی جوڑی بہت سوٹ کر رہی ہے۔ عزیر نے مسکرانے پر یہ اکتفا کیا، جبکہ زارا نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ زارا چند ثانیے وہاں بوجھل موڈ کے ساتھ کھڑے رہنے کے بعد دونوں سے اجازت لیتی ایک کونے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے کہا، لگتا ہے تمہاری وائف کو مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، بس اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اسی وجہ سے پلیز تم مائنڈ مت کرنا۔ عزیر نے اسے ٹالا، الحنگا اس سے بھی زارا کا رویہ خاصا برا لگا تھا۔ کچھ دیر ملیحہ کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اس کی طرف چلا آیا۔ شادی کے تمام فنکشن میں وہ بوجھل دل کے ساتھ شامل رہی۔ رات کے جب دونوں گھر واپس آئے تو اس وقت کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا، لیکن صبح ناشتے کے وقت عزیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خصیلے لہجے میں کہا، تمہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کل تمہاری وجہ سے مجھے ملیحہ کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، تھوڑی دیر وہاں رک نہیں سکتی تھی، تمہاری حرکت سے ملیحہ کو بہت ہارٹ کیا ہے، بڑی فکر ہے تمہیں اس کی۔ جواباً وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ تو جیسے اٹکا ہوا تھا لڑائی کے لیے، فوراً پھٹ پڑا، لہجہ تلخ مگر سخت تھا۔ میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ وہ استاذیہ بولی، پھر یک وقتی سنجیدگی سے بولی، مسٹر عزیر، پہلے تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ گھر والوں کے سامنے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ دوسری شادی کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ اس رات جو کچھ ہوا تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم مرد ہو، جو چاہے کر سکتے ہو، کسی کے احساسات و جذبات سے کھیل سکتے ہو، کسی کی بھی عزت محبت اور آرزو کو جب چاہو اپنے پاؤں تلے کچل سکتے ہو، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ دوسروں کی کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، وہ تمہارے ہر عمل پر خاموش رہتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رہ گئی تھی، جبکہ آواز میں درد تھا، کرب تھا، جیسے عزیر نے بھی محسوس کیا تھا، مگر اسے روتا دیکھ کر وہ خصیلے لہجے میں چلایا، مگر آپ جاننا چاہوں گا کہ تمہیں ایسی کون سی پریشانی ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جو تم یہ ڈونگ رچا رہی ہو؟ اشارہ آنسو کی طرف تھا۔ زارا نے اس کی طرف افسردہ نظروں سے دیکھا، پھر آنسو کو پیتے ہوئے بولی، اتنا دکھ درد ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھتے ہوں، اور میرے خیال میں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کچھ کہا جائے یا تمہیں بتایا جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ ایک سرسری مگر تعصب بری نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عزیر وہی بیٹھا رہا، بہت ہی سوچوں اور خیالات کے ساتھ۔ شام کو زارا نے اسے واپس جانے کی اطلاع دی تو وہ خاصا حیران ہوا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا، اور اگلے دن اس کے جانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی محبت کا بتا دے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اپنے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا نہ کر سکا کہ اس کے سامنے اظہار محبت کر سکے، یہاں تک کہ وہ چلی بھی گئی تھی۔ عزیر اگر اس بات کرنے کی کوشش کرتا بھی تو زارا نے سننا گوارا نہ سمجھا۔ دن جتنی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اسی کے خیال میں اتنی شدت سے زارا کی محبت پروان چڑھتی جا رہی تھی، مگر یہ محبت اپنے اندر اپنا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتی تھی۔ نیند تو جیسے اسے روٹ چکی تھی، جب بھی آنکھیں مونتا آنکھوں کے سامنے زارا کا شکوہ روٹھا ہوا چہرہ آ جاتا، لیکن اب اس نے اپنی زندگی کی کہانی کلائمیکس کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ پورے ایک مہینے بعد ملیحہ افراز اس کی حالت دیکھتے ہوئے شاکٹ انداز میں بولی تھی، کیا مطلب؟ ٹھیک ہی تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کا انداز بجھا بجھا سا تھا۔ بدل گئے ہو تم، کب سے آئینہ نہیں دیکھا؟ اپنی حالت دیکھو، شیف بڑی ہوئی ہے، آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے برسوں سے نہ سوئی ہوں، لب و لہجے میں نہ کوئی تازگی اور نہ ہی کوئی شوخی، تم تو پہلے والے عزیر لگ ہی نہیں رہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کا بایو ڈیٹا بتاتے ہوئے فرینکلی استفسار کرنے لگی۔ عزیر نے حسرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارا وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس 2 دن سے ہلکا بخار تھا، اس لیے اتنا سست ہو گیا ہوں۔ تم سناؤ، زہیب کیسا ہے؟ اس نے بات بدلی۔ تم بات بدل رہے ہو عزیر، ملیحہ اسے اصل بات سے ہٹتا دے کر گھورنے لگی۔ ملیحہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، مگر سنجیدہ تھی، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے ہر دکھ درد کو سمجھ سکتی ہوں، سو تم بلا جھجک مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتے ہو، ورنہ میں یہی سمجھوں کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ ملیحہ کا لب و لہجہ سنجیدہ مگر دوستانہ تھا، اسی وجہ سے عزیر نے اس سے مزید کچھ چھپائی سب کچھ بتا دیا، سوائے اس کے کہ وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا ملیحہ افراز ہی تھی۔ ملیحہ نے سب کچھ سننے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا ساتھ تھام کر پھر توقف کے بعد بولی، شکل سے تم اتنے بے وقوف اور بزدل نہیں لگتے جتنی بے وقوفی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ بہت خوب، وہ اس کے چونکنے پر غصے میں آ گئی، پھر بولی، تمہاری بے وقوفی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم نے زارا کو اپنے انکار کے متعلق بتا کر اس کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بویا۔ دوسری بے وقوفی یہ ہے کہ دوسری شادی کی غلط اطلاع دے کر اس کے دل میں پلتی نفرت کو مزید پروان چڑھایا ہے۔
तीसरी बेवकूफ़ी ये है कि ये ना बताया कि तुमने कोई दूसरी शादी नहीं की, और बज़दिल ये कि इसे बेपनाह मोहब्बत के बावजूद अब तक ये नहीं बता सके तुम इससे मोहब्बत करते हो और वही तुम्हारी प्लीज़ मिलिया। अज़ेर इसकी बात काट गया, बजाय इसके कि तुम मेरी मदद करो मुझे कोई तरीका बताओ, लेक्चर देने बैठ गई हो। अज़ेर का अंदाज़ ऐसा था कि बेख्तियार इस पर हंसी आ गई, लेकिन अज़ेर के अफसरदा चेहरे को देखते हुए फ़ौरन अपनी हंसी को रोक लिया। फिर बोली, अब तुम क्या चाहते हो? ज़ारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ वही है। मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आज तक नहीं आई। मैं सिर्फ वक्ती तौर पर जाने में किसी की दोस्ती को प्यार समझ बैठा था, हालांकि मेरे दिल में तो हमेशा ही वही मौजूद थी और अब भी है। वो दीवानगी के आलम में बोला, ओके फ़ाइन। वो इस बात में सारे लाते हुए सोचने लगी। अज़ेर ने इसके बोलने का इंतज़ार किया तो वो कुछ न सोचने के बाद बोली, मैंने तुम्हारे मसले का हल सोच लिया है। क्या? वो बेताबी से पूछने लगा। हाल ये है कि तुम एक डायरी लो और इसमें सब कुछ लिख दो जो तुमने अभी मुझे बताया। ख़ास तौर पर डायरी में अपनी मोहब्बत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द तुम पर यकीन आ जाए। ओके, एक और बात, तुम्हें शायरी वगैरह आती है? मेरा मतलब है कोई गज़ल या नज़म वगैरह अगर तुम्हें याद हो तो वो भी डायरी में लिख लेना। वो इसे समझाने लगी। गज़ल या नज़म लिखने से क्या होगा? वो इसकी बातों को बड़े गौर से सुनने के बाद पूछने लगा। लेसन शायरी दिल से निकले, जज्बात और एहसासात की बड़ी खूबसूरती से बयान करते हुए मबदूं की सफ़ीर होने का काम सार अंजाम देती है। वो मेरे ख्याल में इज़हार मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका शायरी है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर इसके बाद क्या होगा? उसने मज़ीद इस्तफसार किया। इसके बाद तुम्हें यह करना होगा कि डायरी को तकिए के नीचे रख कर ख़ुद वहाँ से हट जाना, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़ारा डायरी को आराम से पढ़ सके। और जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो डायरी पढ़ चुकी है तो मौका देकर इसे मना लेना, मज़ीद देर मत करना। मलिया के समझाने पर इसने इस बात में सर हिलाया। यकीनन मलिया ने आज इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले को हल पेश करके एक मुखलस दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया था। ज़ेर ने तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ देर इसके साथ गुजारने के बाद इजाज़त लेता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब इसे लाहौर जाना था और अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए। अगले ही दिन वो लाहौर पहुंचा था। सब इसकी अचानक आमद पर खुश थे सिवाय ज़ारा के। दोनों में बोल चाल न होने के बराबर थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो ज़ारा की तरफ से तंज की सूरत में थी। ज़ेर ने फ़िलहाल खामोशी तारी की हुई थी, क्योंकि आजकल वो मलिया फ़राज के कहने के मुताबिक अपने माजी को कुछ हकीकत और कुछ झूठ का रंग दिए तहरीर कर रहा था। ज़ारा के लिए इसकी खामोशी हैरानकुन थी। और फिर एक दिन इसने डायरी मुकम्मल कर ली, जिसे रात को ज़ारा की गैर मौजूदगी में इसने एक मखसूस हालत में डायरी को तकिए के नीचे रख दिया और इसके कमरे में आने से पहले सो गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो ज़ारा मज़े से सो रही थी। अज़ेर ने एक सरसरी मगर शौक निगाह इसके सोने मुखड़े पर डाली और कुछ ही देर में तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ता किया, फिर बगैर बताए घर से ये सोचते हुए निकल गया कि कमरे की सफाई करते वक्त वो ज़रूर डायरी पढ़ लेगी। रात को जब अज़ेर घर में दाखिल हुआ तो तकरीबन इस वक्त सब सो चुके थे। सो वो सीधा कमरे में चला आया, जहाँ लाइट तो ऑन थी, अलबत्ता ज़ारा सो चुकी थी। वो एक गहरी मगर चाहत भरी निगाह ज़ारा पर डालता बेड की दूसरी साइड पर बैठकर जूते उतारने लगा। फिर अचानक कुछ याद आने पर झुक कर तकिया उठाने पर इसे महसूस किया कि डायरी अनूज इसी हालत में पड़ी थी जिस हालत में वो रख के गया था, जिससे जाहिर हो रहा था कि ज़ारा ने डायरी नहीं पढ़ी। वो खासा मायूस हुआ। फिर डायरी को दोबारा तकिए के नीचे रखने के बाद कपड़े चेंज किए और बिना लाइट ऑफ करने के सोने की कोशिश करने लगा। रात को देर से सोने की वजह से सुबह ज़ेर काफ़ी देर से उठा था और उठते ही इसने सबसे पहले अपने इतराफ में निगाह घुमाई, जहाँ ज़ारा मौजूद न थी। लेकिन जब वो फ्रेश होकर आया तो इसे कमरे में मौजूद पाया। बालों को सेट करते वक्त इसकी नज़रें ज़ारा पर टिकी हुई थी, जो इसे सरे से इग्नोर किया अपनी हथेलियों पर निगाहें जमाए बैठी थी। कमरे की फ़ज़ा में गहरे सुकूत का राज था। अज़ेर तवक्कुफ़ के बाद सोफ़े पर बैठते हुए इसे आवाज़ दी, सुनो। दूसरी जानब से कोई जवाब ना आया तो वह दोबारा गोया हुआ, नाश्ता मिल सकता है? तो वो इसके कहने पर बगैर कुछ बोले कमरे से निकल गई। कुछ देर के बाद नाश्ते की ट्रे लिए दोबारा कमरे में दाखिल हुई। अज़ेर की पुरशौक़ निगाहें इस पर मरकूज़ थी। ट्रे टेबल पर रखने के बाद वो मुड़ने लगी, तभी अज़ेर ने साथ से इसका हाथ थाम लिया। छोड़े मेरा हाथ। वो अचानक आफ़ताब पर बुखलाई थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ज़ारा के बरक्स आस्तिकी से बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। इसका अंदाज़ दो टोक था। हम कब तक यूं जिंदगी गुजारेंगे? ज़ारा के अंदाज़ वाला लहजे को नज़रअंदाज करते वो इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा, साथ ही इसका हाथ भी छोड़ दिया। क्या मतलब? वो हैरान हुई। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हमारे बीच फासले आ गए हैं। अज़ेर आपके संजीदगी से बोला, ये फासले आप खुद लाए। ज़ारा इसकी बात का मतलब समझकर तलखी से तंजिया लहजे में बोली, और अब मैं ही इन फासलों को मिटाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरा साथ दो। वो पुरुम्मीद लहजे में इसकी तरफ बढ़ा। आपकी ये ख्वाहिश सिर्फ उम्र भर ख्वाहिश ही रहेगी।
تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ الٹا پھٹ پڑی۔ عزیر کی تمام کوتاہیوں بے وقوفیاں یاد آتے ہی سن کر اور من میں لگی نفرت کی آگ بھڑکی تھی۔ تم مجھے تڑپا رہی ہو، شٹ اپ۔ زارا کو اس کی عجیب و غریب باتوں پر غصہ آنے لگا۔ تم حرام سے میری بات نہیں سن سکتی؟ نہیں، صاف صاف جواب دیا۔ اس کے بعد حضور کچھ نہ بولا، بیڈ کی جانب بڑا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی اٹھائی اور ساتھ ہی بڑی مہارت سے تکیہ پریں کر دیا تاکہ زارا کو ڈائری نظر آ سکے۔ پھر وہ دھیمی سے مسکرائے لبوں میں سجائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زارا بیڈ پر آ بیٹھی، مگر جیسے اس نے اپنی طرف میں نظر دوڑائی تو اسے عزیر کے سرانے کے نیچے ڈائری نظر آئی۔ زارا حیران ہوئی، پھر ہاتھ آگے کر کے ڈائری اٹھائی اور گہری نظروں سے ڈائری کو کھول کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پھر جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتی گئی تمام حقیقتیں ایک حیرت انگیز انکشاف کی صورت میں عیاں ہوتی گئی۔ اپنے لیے عزیر کی محبت ایک خوشگوار انکشاف تھا، ایک ایسا انکشاف جو اس کی اداسی کو خوشی میں بدل گیا تھا۔ اس کے دل میں عزیر کے لیے موجود تمام کثافتوں کو ایک پل میں مٹا گیا تھا۔ زارا کو اس کی محبت کا خود بخود یقین ہوتا چلا گیا، اور خاص طور پر آخر میں لکھی گئی نظم کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی محبت اپنی چاہت پر اشک آنے لگا۔ نظم پڑھنے کے بعد اس نے ڈائری بند کر کے واپس جگہ پر رکھ دیا۔ اپنی محبت کو پا لینے کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے اپنے چار سو خوشیاں خوشیاں بکھری دکھائی دے رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیسے اٹھی اور چاہت کے نئے احساس کے ہزاروں رنگوں سے خود کو مہکانے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے دل سے عزیر کے لیے تیار ہونے کا ارادہ کیا، پھر تیار ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے اپنا منتظر پایا۔ عزیر اس کے لیے وہ انتظار پا کر پہلے تو بہت حیران ہوا، لیکن پھر یک لخت سی انوکھی خوشی کے احساس سے اس کے ہونٹوں پر مسرور گن مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لے، اسے اپنی طرف متوجہ پا کر زہرا نے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ وہ مصنوعی حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ آپ شاید ڈائری نیچے تکیے کے نیچے رکھا بھول گئے تھے، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولی۔ عزیر دھیرے سے مسکرایا، دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہوا، پھر سنجیدہ ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ اسے پڑھنے کے بعد تمہیں میری محبت کا یقین آیا کہ نہیں، مگر میں تم سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری محبت صرف اور صرف تم ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی یا کھوٹ نہیں ہے، البتہ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی اور اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نرم مگر سنجیدگی سے کہتے ہوئے تھوڑی دیر کو رکا، پھر بولا، میں تمہارا پیار کو جان نہیں پایا تھا اور کسی اور کی دوستی کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، لگا یہ دل میں صرف تمہارے پیار کے لیے بنا ہے، اس دل کی ہر دھڑکن پر تمہارا نام ہے اور تادم حیات لکھا رہے گا، بلکہ میرا تو دل دھڑکتا ہی تمہارے نام ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ بہت جلد تمہاری طرف لوٹ آیا، ورنہ شاید تھوڑی ہی دیر میں مجھے تم سے دور لے جاتی۔ اینڈ زارا آئی ایم ویری سوری، وہ تمام تر سچائی سے کہتے ہوئے آخر میں شرمسار ہوا۔ سوری فار واٹ؟ وہ چونک کر استفسار کرنے لگی۔ سوری اس لیے کہ میں نے تمہاری محبت کو جاننے اور تمہیں بتانے میں بہت دیر لگائی۔ وہ اپنائیت برے لہجے میں گویا ہوا، میرے نزدیک یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ نے اظہار محبت کرنے میں دیر لگائی ہے، میرے نزدیک آپ کا اقرار زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دیر سے ہی صحیح مگر آپ میرے پیار کو جان تو گئے۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ عزیر یک لخت پرسکون ہو گیا۔ ویسے ایک بات ہے، اس کے چہرے پر طمانینت کے رنگ بکھرتے دیکھ کر زہرا مزید بولی۔ کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ یہی کہ شکل و صورت سے آپ اتنے بے وقوف و بزدل نہیں لگتے جتنی بے وقوفی و بزدلی کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے۔ لہجے میں لجاجت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ کیا مطلب ہے رانو؟ مطلب یہ کہ جب آپ نے دوسری شادی کی ہی نہیں تھی تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا آپ کی بے وقوفی ہے اور بزدلی اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود بھی اظہار محبت میں دیر لگا دی، اور یہی نہیں، پلیز ناٹ اگین۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ عزیر نے اسے ٹوک کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں ملیح افراز کے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے تمام صورتحال سننے کے بعد کہے تھے۔ کیا ہوا؟ زارا اس کے انداز پر متعجب ہو کر پوچھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گے، خیر یہ بتاؤ تمہیں میری شاعری کیسے لگی؟ وہ بات بدلتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ کون سی؟ وہی جو ڈائری میں لکھی ہوئی تھی؟ ہوں، وہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ اور بھی خوبصورت ہو سکتی تھی اگر مجھے خود پڑھ کر سنائیں تو، زارا نے پیار بھرے انداز میں فرمائش کی تو وہ دھیرے سے مدھم مسکراہٹ سے گلا گھارتے ہوئے شاعرانہ انداز میں شروع ہوا۔ دل سے اقرار کیا تیری الفت کا، ہے یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے، تھا ہمیشہ سے قائل میں تیری الفت کا۔ زارا بڑی معیت سے اسے سنے جا رہی تھی۔ عزیر نے نظم پڑھنے کے بعد اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، جو ابھی تک نظم کی پر سحر تاثیر میں مئو تھی، اور چہرے پر طمانینت خوشی کے رنگ رقص کر رہے تھے۔ عزیر نے آگے بڑھ کر چاہت سے اسے اپنی باہوں کے سار میں لے لیا۔ زارا اپنے پیار کو پا لیا، سو خوشی سے اپنا منہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ دل والوں کے دل سے پیار کی ابشار سے چاہت بھری مہکاریں کمرے کی فضا کو معطر کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ جی تو دوستو، یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔